لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں؟ پس بلا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ جیسا آپ سب کو معلوم ہے ہمارے ایک اسمبلی کے سابق رکن رحمداد خان صاحب کی وفات ہو چکی ہے، تو اس اسمبلی کا وہ حصہ رہ چکے ہیں، تو میں ڈاکٹر امجد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دعائیں مغفرت کریں۔ جی نعمان افریدی صاحب کے لیے سب کے لیے جی دعا کریں۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا، اللهم من احييت منا فاحيه على الاسلام ومن توفيت منا فتوفه على الايمان۔ صدق الله العظيم۔ کوشچن نمبر 12623 شگفتہ ملک صاحبہ۔ جی مہربانی اسپیکر صاحب، دا سوال جی سپلیمنٹری سوال زما دا دی چې یو خو که سوال تاسو وګورئ جی دی کې چې ما کم ډیټیل دی نه غوښتی و، دا چیک چې کم دی د دوی چې کم چیک کاپي ده نو هغه دی ما ته نه دی راکړی چې څومره ډیټیل ما غوښتی، یو خو هغه نشته دی، او بل چې تاسو وګورئ چې په دې کې کم ما دی نه دا غوښتی چې څومره ایکټیویټیز د ثقافت حوالې سره څومره سرګرمیانې شوي دي، نو په هغې کې چې دوی کوم ما ته راکړي دي 19 په هغې کې اووه خو داسې ایکټیویټیز دي چې هغې د پښتونخوا سره تعلق نشته، لکه تاسو وګورئ چې په اسلام آباد کې یو ایکټیویټي شوې ده، په لاهور کې یو ایکټیویټي شوې ده، نو هغه هم دوی په دې کې راکړي دي۔ بل دا دی چې هغه ورځې چې هغه مونږه نیشنل ډے که هغه د کشمیر ډے ده او که هغه نورې داسې ورځې دي، نو هغه ایکټیویټي خو نه دي جي۔ زه خو دا وایم چې په دې پښتونخوا کې د ثقافت حوالې سره زمونږ کلتور حوالې سره کم ایکټیویټیز شوي دي، نو د هغې تاسو وګورئ چې دوی ما ته لیکلي دي چې دا مختلف به زه تاسو ته وایم جي اوس کشمیر ډے، اوس تاسو دې ته وګورئ چې کشمیر ډے د کومې نه ثقافت کې راغی، یا زمونږ نور داسې قومي ورځې، دا خو قومي ورځې دي، دا خو ثقافت نه دی، نو زه خو په دې جواب نه پوهېږم چې دا جواب لیکلی چا دی او دا ډپارټمنټ په کومه طریقه ما ته دی اول لږ کلیئر کیجي۔ کنسرن منسٹر ٹو رسپونڈ، کون رسپونڈ کرے گا؟ کامران منگش صاحب۔ سر شکریہ۔ ایک تو جو کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، سر کشمیری خیبر پختونخوا میں بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں، ان کی بھی کلچرل ایونٹس یا جو بلیک ڈے منایا جاتا ہے کشمیر کے حوالے سے، تو میرے خیال سے وہ کلیئر ہے۔ انہوں نے جو چیکس کی ڈیمانڈ کی ہے، میرے خیال سے لسٹ تو پرووائڈڈ ہے، چیکس بھی ان کو مل سکتے ہیں، ایسا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن یہ جو ثقافت کے زندہ امین جو پروجیکٹ ہے وہ اب کلوز ہو چکا ہے، تو اگر یہ پھر بھی انسسٹ کرتی ہے تو چیکس بھی ہم ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں، ادروائز ان کو ساری ڈیٹیلز پرووائڈ کر دی گئی ہیں۔
لاہور میں اگر کوئی ایونٹ ہوا ہے تو خیبر پختونخوا سے ڈیلیگیشن جاتا ہے اپنے کلچر کے حوالے سے. مثال کے طور پر میں کلچرل ایکٹیویٹی کو لاہور میں جو بلیک ڈے منایا گیا کشمیر کے حوالے سے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ پشتوں میں کوئی کشمیر کے حوالے سے ترانہ ہو یا کوئی اسکٹس ہو جو ہمارے ادھر کے کلچرل آرٹسٹس ہیں ان کی طرف سے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے, ہم بالکل انٹر کنیکٹڈ ہیں. خیبر پختونخوا جو ہے نیشنل ایونٹس میں اپنی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں, اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں. جی میڈم. زه چې دا ریکویسټ کوم ماشاءالله کامران خو ډېر بازوکه دی او دته خو د کلتور او ثقافت ما په خیال کافي علم هم شته. زه خو دغه وایم چې کشمیر ډے شوه یا نور هغه شو دا سیلیبریشن دي, دا قومي ورځې دي جی. زه د ثقافت خبره کوم چې زمونږ ثقافتي ایکټیویټیز د خیبر پختونخوا دی ماته راکړي دي چې په 3 کالو کې 12 سرګرمیانې شوي دي. په 12 کې دی ماته وایي چې تقریبا 9 چې دي دا مختلف چې کوم قومي ورځې دي هغه دي. زه ځکه حیران یم چې دا دومره غټ ډپارټمنټ دی او بیا زمونږ پختونخوا آلریډي یو فرنټ لاین صوبه ده د ټیرریزم حوالې سره نور ډېر زیات حالات ټینس دي. په دې کې زمونږ ځوانان لګیا دي, هغوی مختلف ایونټس کوي. تاسو وګورئ چې زموږ ځوانان لاړ شي او دې نشترحال ته او دوی ته ووایي چې تاسو موږ ته هغوی پیمنټ هم کوي. د پیمنټ په باوجود د نشترحال چې کوم هلته کې هر څوک دی کېنولی دي هغوی ورته وایي چې تاسو په دې کې میوزک کوئ ځکه موږ تاسو له نشترحال نه درکوو. اوس زه په دې نه پوهېږم چې که دا کلچر ډپارټمنټ دی دې کې تاسو دا میوزک او دا اکټیویټیز نه کوئ نو بیا خو دا تاسو بند کړئ که نه جي. دا خو د ځوانانو د سرګرمیانو دپاره دی چې هغوی خپل اکټیویټیز وکړي. ډېره د افسوس خبره ده چې څنګه دی په 3 کالو کې دی وایي چې موږ دا اکټیویټیز کړي دي, دا ډپارټمنټ کوي څه جي. کامران صاحب زه ډېر په بخښنې سره وایم چې دا ډېر مهم دی, دا تاسو دپاره هم ډېر مهم دی. ستاسو ځوانان چې کوم لګیا دي اکټیویټیز کوي دا لږ تاسو کمیټې ته ریفر کړئ چې سټینډنګ کمیټي په دې کې تپوس وکړي چې دا ثقافت ډپارټمنټ چې کوم دی د دې اکټیویټیز څه دي, دا خلک چې ناست دي دغلته څه کوي. نو ریکویسٹ میں دا دی چې دا تاسو لږ کمیټې ته ریفر کړئ. کامران منگل صاحب. سر جو نیشنل ایونٹس ہوتے ہیں اس میں یقیناً میں دوبارہ سے بھی تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر میں آگے کا بھی وہ بتا دیتا ہوں. نیشنل ایونٹس میں جو نیشنل ڈیز ہیں وہاں پہ خیبر پختونخوا کی فار انسٹنس جو نیشنل پریڈ ہوتی ہے اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ خیبر پختونخوا کے کلچرل ڈریسز کی پروموشن ہوتی ہے. وہاں پہ ہماری جو پوری ٹیمز ہے وہ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ خیبر پختونخوا کے کلچر کی پروموشن ہوتی ہے. تو اس حد تک تو میں یہ بات تھوڑا سا کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. جو نشتر ہال کی انہوں نے بات کی ہے تو اگر ہم پچھلے 3 سال کی بات کریں تو تقریباً 1.5 سال سے زیادہ جو ہے ہمارا کووڈ میں گزرا ہے, جس میں انڈور ایکٹیویٹیز بنتی یا اس طرح کے ایکٹیویٹیز کے اوپر ایشوز تھے. یقیناً سب کے سامنے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں. لیکن جو شگفتہ بی بی نے بات کی ہے کہ اس کو کمیٹی کے حوالے کر دیا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, یہ کمیٹی کے پاس چلا جائے. میں پٹ کرتا ہوں اس کو. Is it the desire of the House that the question number 12623 moved by the Honourable Member may be referred to the committee concerned? Those who are in favour of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, the question is referred to the concerned committee. Question number 12712, Madam Nigat Yasmin Orakzai Sahiba. Madam Nigat Yasmin Orakzai Sahiba. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب, یہاں پہ یہ 1 ہفتہ پہلے کا جواب ہے میرے پاس اورکزئی جو میں نے بات کی تھی, اور یہ انہوں نے وہاں پہ بھی یہی جواب سوال میرے ساتھ کیا تھا جس پہ کہ میں نے بات بھی کی تھی. جناب اسپیکر صاحب 3000 ملین جو ہے وہ پورے فاٹا کے لیے مختص ہو چکا ہے, یوتھ کے لیے اور کھیل و ثقافت اور ان تمام چیزوں کے لیے, تاکہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ یوتھ جو ہے تو وہ ایک پازیٹیو اس کی طرف جائے, بجائے اس کے کہ نشے اور کسی اور جگہ پہ وہ پھنس جائیں. تو یوتھ کی ایکٹیویٹیز کے لیے کھیلوں کے میدان ہیں, اسی طرح آرکیالوجی اور اسی طرح دوسری چیزیں جو ہیں جو کہ ان کو اٹریکٹ کریں اپنی طرف. جناب اسپیکر صاحب, یہ اورکزئی میں بھی انہوں نے مجھے سیم جواب دیا تھا کہ کوئی پیسے, کیونکہ کرونا کی وجہ سے کمیٹیاں جو ہے تو وہ نہیں بن سکی تھیں, تو اس وجہ سے ہم نے ایک پیسہ بھی فاٹا یعنی مرجڈ ایریا جو اورکزئی ہے اس میں ہم نے خرچ نہیں کیا. جناب اسپیکر صاحب, میرا سوال ابھی مومنت کے لیے ہے. اس میں بھی میں نے یہی پوچھا ہے کہ کھیل و ثقافت اور ٹورزم میں کیا انہوں نے کیا ہے. تو جناب اسپیکر صاحب, مختصراً میں آپ سے بات کروں گی کہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ سالانہ ترقیاتی فنڈ میں جو ہے کوئی فنڈ مختص نہیں ہوا. دوسرے میں کہتے ہیں ترقیاتی فنڈ مختص کیے گئے ہیں, ریلیز نہیں ہوئے, لگائے نہیں گئے ہیں. پھر تیسرے میں کہتے ہیں ضلع مومنت سابقہ فاٹا جو ہے
کھیل، ثقافت، ٹورزم اور اس میں آرکیالوجی میں ریلیز بھی نہیں کیے، لگائے بھی نہیں ہیں، اور مجھے بتایا بھی نہیں ہے کہ کتنے مختص ہوئے، کتنے ریلیز. وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ریلیز نہیں ہوئے ہیں، لیکن مجھے بتایا بھی نہیں ہے کہ ریلیز نہیں ہوئے. جناب اسپیکر صاحب، پھر دوسرے اگر اس بات میں ہے تو میں کہوں گی کہ انہوں نے کہا ہے کہ 690 مختص کیے گئے ہیں اور 2020 اور 2021 کے لیے 100 ملین مختص کی گئی ہے. جناب اسپیکر صاحب، پھر یہ کہتے ہیں کہ ضم شدہ اضلاع کے لیے 20 ملین ریلیز ہوئے ہیں خیبر کے لیے، جبکہ میں نے عمان کا سوال پوچھا ہے. خیر، شمالی وزیرستان میں کوئی فنڈ ریلیز نہ ہوا ہے اور نہ لگا ہے. جناب اسپیکر، پھر یہ کہتے ہیں کہ 75 ملین مختص کیے گئے ہیں، لگا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ضلع عمان کا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی 2501 ملین روپے جو ہے وہ خرچ ہوئے ہیں، 200 ملین مختص اور جاری کیے گئے ہیں، لگایا کچھ بھی نہیں ہے، خرچ 1 روپیہ بھی نہیں ہوا ہے. جناب اسپیکر صاحب، پھر کہتے ہیں نظامت اور ٹورسٹ اور سروس کے تحت کوئی فنڈ خرچ نہیں ہوا. پھر کہتے ہیں کہ 7 ملین جو ہے وہ AIP سے جو فنڈ جو کہ صرف فاٹا کے لیے مختص ہوتا ہے، اس کے لیے ضلع میدان کی تعمیر پر خرچ کیے ہیں، اور جو انہوں نے رکھا تھا وہ کوئی اس ADP کا کوئی جو ہے تو فنڈ خرچ نہیں ہوا ہے. پھر آگے آتے ہیں جناب اسپیکر صاحب کہ فنڈ جو ہے وہ 3000 ملین جو رکھا گیا تھا اس میں سے مختص بھی نہیں کیے گئے، اور ضم شدہ اضلاع کے لیے جو تشکیل کمیٹیاں دی گئی تھیں انہوں نے اس کو مطلب کووڈ کی وجہ سے کمیٹیاں تشکیل ہی نہیں ہوئی ہیں. مالی 2020 اور 2021 کے لیے 580 ملین اور مالی سال 2021 سے 22 کے لیے 150 ملین کی جو ہے وہ انہوں نے ریلیز کیے ہیں، جو کہ مجموعی طور پر 770 ملین بنتے ہیں. اب یہاں پہ آ جائیں جی 196 ملین اور 2020 اور 2021 میں خرچ ہو گئے، جو کہ اور پھر 3 ملین ایک ہفتے میں خرچ ہو گئے. جناب اسپیکر صاحب، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے جناب اسپیکر صاحب، ایک طرف کہتے ہیں خرچ ریلیز نہیں ہوئے، لگائے نہیں گئے، مختص نہیں کیے گئے، پھر 106 ملین جب کمیٹیاں نہیں ہیں، جب کمیٹیاں تشکیل ہی نہیں دی گئی ہیں کرونا کی وجہ سے، تو کیسے ریلیز ہوئے، کیسے خرچ ہوئے؟ اور 3 ملین تو ایک ہفتے میں خرچ ہوئے ہیں، کیونکہ میرا سوال جو ہے یہ ایک ہفتہ پہلے کا ہے اورکزئی کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 1 پیسہ خرچ نہیں ہوا، تو ایک ہفتے میں کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ دوسرے جناب اسپیکر صاحب، میں اور انہوں نے مجھے تفصیل بھی نہیں دی ہے کہ ممن میں ہم نے کتنا پیسہ رکھا تھا، کتنا پیسہ. جناب اسپیکر صاحب، میں صرف چھوٹی سی بات کرنا ضرور چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ مجھے آج اس ہاؤس سے مجھے پتہ ہے کہ کامران بنگش صاحب بہت کمپیٹنٹ ایک جو ہے تو وہ ایک منسٹر ہے، میں ان کو منسٹر کہتی ہوں کیونکہ جوابات وہ منسٹر کی طرح ہی دیتے ہیں، بہت کمپیٹنٹ ہے. سیریسلی یہ میں بات کر رہی ہوں، اپنے دل سے میں یہ بات کر رہی ہوں. لیکن جب کیبنٹ میں یہ بیٹھتے ہیں تو آخر یہ جو اتنے 3000 ملین جو ہیں یہ کس کے کھاتے میں چلے گئے ہیں؟ یہ کس کی جیب میں چلے گئے ہیں؟ یہ کس کے بینک اکاؤنٹس میں پڑے ہیں؟ ان پہ سود کون کھا رہا ہے اس پہ؟ کیونکہ یہ جب پیسے پڑے ہوتے ہیں تو یہ کسی بوریوں میں آپ نے بھر کے تو کہیں رکھے نہیں ہوتے ہیں، یا کہیں آپ نے کسی الماریوں میں نہیں رکھے ہوتے ہیں، یہ ضرور کسی بینک میں پڑے ہوتے ہیں. اور میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ جب آپ نے مرج کیا تو ہم فاٹا کے لیے جناب اسپیکر صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو آگے لے کر آئیں، ان کو مین سٹریم میں لے کر آئیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو اس بات کی سزا دیں کہ وہ ہمارے ساتھ مرج کیوں ہوئے. تو جناب اسپیکر صاحب، یہی حال میرا مومن کے لیے بھی ہے کہ مومن کے لوگوں کے لیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پیسے آپ کے ہیں، لیکن پیسے بوریوں میں کہاں پڑے ہیں، بینکوں میں کہاں پڑے ہیں، کسی کی دراز میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس پہ سود خوری ہو رہی ہے. تو اس بات کا جناب اسپیکر کامران بنگش صاحب ضرور مجھے اس کا جواب دیں گے کہ اس فاٹا کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کو کیوں اتنی سزا بڑی دینا چاہتے ہیں جناب اسپیکر؟ کامران بنگش صاحب. سر، نگہت بی بی کا یقیناً ہمارے خیبر پختونخوا حکومت کی طرح اور خیبر پختونخوا کے ہر باشندے کی طرح قبائلی اضلاع کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، اور وہ قابل ستائش ہے، اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں انہوں نے جو کمپلیمنٹس دیے ہیں. سر، انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تفصیلات پڑھی ہیں
ڈیٹیل میں پڑھی ہیں. میں صرف کلیئرٹی کے لیے یہ کر رہا ہوں کہ جو اسپورٹس، ٹورزم، آرکیولوجی، یوتھ افیئرز، ان کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، جیسے نظامت ثقافت جس کو کلچر ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، ٹورزم کارپوریشن، ٹورسٹ سروسز، ڈائریکٹریٹ آف مرجڈ ایریاز، ڈائریکٹریٹ آف یوتھ افیئرز، ڈائریکٹریٹ آف آرکیولوجی اینڈ میوزیمز، اور یہ 5-6 جو ہے اس کے ایفیلیٹڈ، یعنی اس منسٹری کے ایفیلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں. اب انہوں نے مومند کے حوالے سے جو کوشچن پوچھا ہے، سب ڈپارٹمنٹس نے ان کو تفصیلات دی ہے کہ یوتھ افیئرز میں کتنے لگے ہیں، ٹورزم کارپوریشن میں کتنے لگے ہیں، کتنے ریلیز ہوئے ہیں، کتنا. ادھر ہی آپ کی رولنگ موجود تھی کہ جیسے ہی کوشچن آ جائے تو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپڈیٹڈ فگرز دے دیا کرے. تو وہ ان کو جو 1 ہفتے پہلے جو ڈیٹیلز ملی تھی، کیونکہ وہ ایجنڈا پہ آنا تھی، ابھی ڈپارٹمنٹ نے ان کو اپڈیٹڈ رپورٹس دی ہیں. اور 3 ملین خرچ کرنا جو انہوں نے کویشچن کیا، وہ میرے خیال سے اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، 1 ہفتے میں خرچ ہو بھی سکتی ہے، لیکن وہ اپڈیٹڈ فگرز دی ہیں. اب ان کا جو کویشچن ہے وہ ایک پورے پروسیس کے تحت جو ہے اسپیکر صاحب اسکیمز جو ہے وہ PDWP سے، اور وہ ساری ڈیٹیلز بھی یہاں پہ اویلیبل ہے، میں میڈم کو حوالے کر دوں گا کہ ایک پورے پروسیس کے تحت یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوتے ہیں یا کسی کو سود آ رہا ہوتا ہے یا کچھ. یہ 3000 ملین کی ایک بلاک ایلوکیشن تھی AIP اسکیمز کے تحت، اس کے تحت مختلف محکموں میں جو ریلیزز ہوئی ہیں. میری صرف سبمیشن یہ ہے ہماری بہن سے، ہماری سینئر ہے، کہ وہ اس میں سے کیا پوچھنا چاہتی ہے، کیا ان کے کنسرنز ہیں، تاکہ اکارڈنگلی ہم اس کو ایڈریس کر سکیں. کیونکہ ڈپارٹمنٹ نے تو ساری ڈیٹیلز بھی دی ہوئی ہیں، ساتھ میں اٹیچمنٹس بھی انہوں نے دی ہوئی ہے کہ اگر ان کو کسی بھی اسپیسیفک اسکیم کے حوالے سے چاہیے تو وہ ہم دے دیتے ہیں. جی میڈم. جناب اسپیکر صاحب، میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ ڈپارٹمنٹ ان کو یہ ڈپارٹمنٹ کا لکھا ہوا پڑھتے ہیں. تو جناب اسپیکر صاحب، اس میں نے جتنا بھی آپ کو بتایا، اگر میں وہ دوبارہ اگر وہی بات کروں گی، مجھے صرف کنسرن یہ ہے کہ ریلیز ہوئے لگائے نہیں گئے، ریلیز ہوئے لگائے نہیں گئے، مختص ہوئے لگائے نہیں گئے. آخر 2 سال جو ہیں وہ ان کو یہاں پہ اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے بھی ہو گئے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، میں یہ نہیں کہتی ہوں، یہ کہتے ہیں کہ جی فنڈ کوئی کھاتا نہیں ہے. فنڈ مجھے بتائیں، فنڈ کس کے پاس ہوتے ہیں؟ فنڈ الماری میں تو نہیں پڑے ہوتے ہیں نا، فنڈ بوریوں میں تو نہیں پڑے ہوتے ہیں نا، فنڈ کسی کی مطلب اس کے بیڈ کے نیچے تو نہیں پڑے ہوتے ہیں نا، فنڈ کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے کسی اکاؤنٹ میں تو پڑے ہوں گے نا. تو جب ریلیز ہو جاتے ہیں اور جب ریلیز ہو کے فنڈ نہ لگیں تو پھر وہ فنڈ جو ہے تو وہ کسی کے اکاؤنٹ میں تو پڑے ہوں گے نا، کسی شخص A B C D E F کسی کے اکاؤنٹ میں تو پڑے ہوں گے نا. تو اس کا مجھے بتائیں کہ وہ فنڈ جو پڑے ہوئے ہیں ان پہ کون سود لے رہا ہے، ان پہ 2 سالوں سے کون اپنی منموجیاں کروا رہا ہے. اور یہ فاٹا کے حقوق کو جو آپ کہتے ہیں کہ فاٹا کے حقوق، یہ بات وہ بات، جناب اسپیکر صاحب، میں کامران بنگش کی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر منسٹر کی دل سے قدر کرتی ہوں، لیکن جب فاٹا کی بات آتی ہے تو پھر مجھ سے نہیں رہا جاتا. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ فاٹا کے لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ جب ان کے پاس کھیل نہیں ہوں گے، جب ان کے پاس ثقافت نہیں ہوگی تو وہ نشے میں جائیں گے، وہ ٹیررزم کی طرف جائیں گے، وہ اور کھاتوں میں جائیں گے. تو جناب اسپیکر، مجھے آج یہ جواب چاہیے کہ ریلیز ہوئے، مختص ہوئے، لیکن اس کے باوجود خرچ نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہوئے؟ جناب اسپیکر، آپ ریسپونڈ کریں گے؟ ریسپونڈ آپ کریں. ہاں جی جی تیمور جگڑا صاحب. جناب اسپیکر، نگہت بی بی 20 سال سے اسمبلی ممبر ہیں اور میں تو خاص قدر کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ بڑی عزت دی ہے. یہ میں ایکسپلین کر دوں. جناب اسپیکر، فنڈز کے ریلیز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فنڈز جو ہیں وہ ایک اکاؤنٹ کے سے دوسرے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں. فنڈز کے ریلیز ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان کی آتھرائزیشن ٹو سپینڈ مل جاتی ہے، تو اویلیبلٹی ہو جاتی ہے. تو اگر اس حساب سے آپ دیکھیں تو قبائلی اضلاع میں جو فنڈز اویلیبل رہے ہیں، آپ نے پچھلے 2 سال کا ڈیٹا دیکھا کہ اوور آل میں بات کر رہا ہوں 90% سے زیادہ، ایک سال 99% اور ایک سال 90% سے زیادہ جو ہے وہ ایکسپینڈیچر ہوا وہ اس گورنمنٹ نے کیا. ایک سال 48 ارب، پچھلے سال اور اس سال انشاءاللہ 54 ارب کا جو ہے وہ ہوگا، اس سے زیادہ بھی کریں گے. پہلی چیز. دوسری چیز، انڈیویجول پروجیکٹ کے بیسس میں جو ہے وہ بہت ایشوز آتے ہیں، یہ میں مانتا ہوں. یہ انڈیویجول ڈپارٹمنٹس کا بھی قصور ہوتا ہے، یہ ہمارے سسٹم کا بھی قصور ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہمیں بالکل جو ہے وہ ان کو پریشرائز بھی کرنا چاہیے. لیکن یہ تاثر سراسر غلط ہے کہ اس گورنمنٹ نے قبائلی اضلاع پہ پیسے نہیں لگائے.
یا جو پیسے اویلیبل رہے ہیں وہ پیسے استعمال نہیں کیے. یہ آپ کو یاد ہے کہ بجٹ میں ساری بحث یہ ہو رہی تھی کہ سپلیمنٹری بجٹ اتنا زیادہ کیوں ہے. اس لیے کہ ہم نے ساری ری اپروپریشنس کی تھی تاکہ جو فنڈز اویلیبل ہوں وہ میکسیمم استعمال ہوں. اور جناب اسپیکر یہ ضروری ہے کہ اس بات پہ کوئی جو ہے لیک آف کلیئرٹی نہ ہو کہ اس اسمبلی کی اور اس گورنمنٹ کی قبائلی اضلاع کے لوگوں سے جو کمٹمنٹ ہے جہاں تک ممکن ہو اس سے زیادہ پورے کریں گے. 2 باتیں میں صرف کروں گا اینڈ میں تاکہ یہ تاثر نہ جائے. ایک، جب ہم صحت کارڈ لانچ کر رہے تھے تو ہم نے سب سے پہلے قبائلی اضلاع میں لانچ کیا، اور 2 اس وقت ہم نے باقی صوبے میں نہیں لانچ کیا تھا، لیکن قبائلی اضلاع سے فیڈرل گورنمنٹ کے سے خصوصی پیکج لے کے قبائلی اضلاع کے ہر سٹیزن کو دیا. اور 2، آج یہ فیصلہ جو ہے وہ کیبنٹ میں بھی ریٹیفائی ہو گیا کہ جو چونکہ ان کا فیڈرل گورنمنٹ کا پیکج ہمارے بعد میں آنے کے پیکج کے برابر نہیں تھا، کہ انشاءاللہ 1 نومبر سے قبائلی اضلاع کے ہر شخص کو بھی وہ پیکج ملے گا جو اس صوبے میں باقی لوگوں کو ملتا ہے، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر جگہ قبائلی اضلاع میں اور باقی صوبے میں کوئی فرق نہ ہو. انڈیویجول پروجیکٹ پہ بات ہو سکتی ہے لیکن کوئی فنڈ جو ہے وہ لیپس نہیں ہوتا، اور اس سال تو بالکل نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے جو پہلے دن 100% ریلیز کی ہے اس کا فرق بھی آلریڈی سامنے نظر آیا ہے. پچھلے سال 31 اگست تک 1 ارب روپے ڈیولپمنٹ میں خرچ ہوئے تھے، اس سال 14 ارب روپے خرچ ہوئے. جی میڈم. کوئی یہ میرا تقریباً میں نے 500 کویسچن جمع کروائے ہوئے ہیں اور وہ سارے قبائلی اضلاع پہ ہیں جو مرج ایریا ہیں ہمارے. 500 کویسچن اور ہر ڈپارٹمنٹ پہ. یہ نہیں ہے کہ جو میں عزت کرتی ہوں میں ان کے جواب کو اتنا زیادہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میں مطلب ان کو وہ نہیں کر سکتی ہوں، لیکن جناب اسپیکر صاحب جو میسج اگر CNW کا میسج مجھے ملا ہے تب بھی یہی حال تھا، اگر کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کلچر میں اگر میں نے بات کیا یہی جواب تھا. آپ انڈیویجول ڈپارٹمنٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ انڈیویجول ڈپارٹمنٹ نہیں ہے بھائی. یہ میرے محترم منسٹر صاحب فائنینس اینڈ ہیلتھ منسٹر صاحب، یہ ایک انڈیویجول میرا محکمہ نہیں ہے. اس پہ میں نے 500 سوال جمع کروائے ہیں اور ابھی تک میرا خیال ہے 100 سے زیادہ کے جوابات آ چکے ہیں. اور 100 سے زیادہ کے تبھی میں ایموشنل ہو جاتی ہوں کہ جب 100 سے زیادہ کے جوابات میں مجھے یہی آنسر ملتا ہے کہ مختص ہو گئے، ریلیز ہو گئے، لگا کچھ نہیں، مختص ہو گئے، ریلیز ہو گئے، لگا کچھ نہیں. جب کمیٹیاں فعال نہیں ہیں جناب اسپیکر صاحب، میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتی. میرا یہ سوال جو ہے جناب اسپیکر صاحب کمیٹی میں بھجوائیں تاکہ وہاں پہ یہ تریش آؤٹ ہو اور یہاں پہ پتہ چلے کہ آیا یہ پیسے ابھی تک خرچ کیوں نہیں ہوئے. جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ ADP میں بھی ہم نے مختص کیے، آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ بھی مختص کیے اور جناب ریلیز کچھ نہیں ہوا، خرچ کچھ نہیں، ریلیز ہوئے خرچ کچھ نہیں ہوا، تو جناب اسپیکر اس کو کمیٹی کے حوالے کریں. جی تیمور جگلا صاحب. سر اگر یہ کمیٹی دیکھ لیں اور یہ بھی دیکھ لیں کیونکہ اس کا جواب کہ اگر مزید فنڈ سپینڈ کرنے ہیں اس میں نگہت بی بی بہت زبردست رول ادا کر سکتی ہیں. وہ یہ کہ خاص طور پہ چونکہ یہ پچھلی سال کی بجٹ کی بات کر رہی ہیں، ہم نے پورا بجٹ جو ہے وہ کیا تھا. ہمیں توقع تھی کہ جو اس ملک کی سب سے فیئر پارٹی ہوتی تھی ایک وقت میں، پاکستان پیپلز پارٹی جس کی سندھ میں حکومت ہے، کہ وہ اپنا شیئر جو ہے وہ قبائلی اضلاع کے لیے دے گی، تو یہ 48 کے بجائے ہم 60 ارب سپینڈ کرتے تو ان سارے پروجیکٹس میں جو ہے وہ پیسے زیادہ سپینڈ ہوتے. تو اگر نگہت بی بی اپنے کولیگ سے بات کر لے اور قبائلی اضلاع کا حق جو پورے پاکستان سے دینا پڑتا ہے وہ دے دیں، تو ہم تو اپنی جیب سے دے رہے ہیں، لیکن جو ان کی پارٹی کی حکومت ہے اگر وہ نہیں دے رہی وہ دے، میں گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ سارے پیسے جو ہے وہ سپینڈ بھی ہوں گے اور اس کی شفافیت کی رپورٹ ان کو نہیں سندھ کی گورنمنٹ کو بھی دیں گے. اس پہ کافی لمبی ڈسکشن ہو گئی. جی ایک منٹ میں صرف پوچھتا ہوں یہ آپ کمیٹی میں بھیجنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ جی میڈم. جناب اسپیکر صاحب میں یہاں پہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں آئی ہوئی ہوں اور نہ ہی میں اپنے سوالات سے پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہوں. میں جو حقائق ہے وہ آپ کو بھی بتا رہی ہوں، اس ہاؤس کو بھی بتا رہی ہوں اور آپ کے توسط سے تمام بیوروکریٹس جو بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام میرے کولیگ. دیکھیں یہاں پہ سندھ گورنمنٹ کی بات کرنا یا کسی اور گورنمنٹ کی بات کرنا یہ ایک پوائنٹ سکورنگ کی بات ہے. میں بہت احترام سے منسٹر صاحب کو یہ دل سے کہتی ہوں کہ منسٹر صاحب آپ ایسا کریں کہ میرا اگلا ایک سوال آنے والا ہے،
آپ ایسا کریں کہ انٹر پروونشل ایک کمیٹی ہے جس کے ذریعے آپ تمام صوبوں میں جائیں اور تمام صوبوں کو اس میں اعتماد میں لینے کی کوشش کریں. یہاں پہ نہ سندھ کی، میں نے تو آپ دیکھیں، میں نے آپ کی حکومت پہ اگر گولہ بارودی کرنی ہوتی تو میں اب بہت زیادہ گولہ بارود استعمال کر چکی ہوتی. میں اپنے سوال تک ہی محدود ہوں، میں نے کسی حکومت کا نام نہیں لیا. تو پلیز فار گاڈ سیک کہ سندھ حکومت کا نام یہاں پہ نہ لیا جائے، کیونکہ سندھ حکومت جو ہے وہ زیر تابع ہے فیڈرل گورنمنٹ کے. فیڈرل گورنمنٹ ان سے بات کرے گی، یہاں سے ہم کچھ نہیں. اس پہ کافی ڈسکشن ہو گئی، میں پٹ کرتا ہوں، آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کمیٹی کے لیے؟ سر میں اگر یہ اپنی گورنمنٹ کو نہیں بتاتی پھر کمیٹی جواب ہم نے دے دیا. یہ پولیٹیکل جواب نہیں تھا، یہ ایک فیکچول جواب تھا. جی قبائلی اضلاع جو ہے وہ پورے پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے. وہ رسپانسبلٹی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ اٹھا رہی ہے. اگر ہم کہیں کہ وفاق کے جو باقی صوبے، میں پنجاب کو بھی یہی وہ کہتا ہوں، ان کو بھی دینا چاہیے. لیکن یہ بات ہم نہیں کر سکتے کہ اگر سندھ جو ہے وہ پیسے نہیں دے رہا کہ ان کو نہیں دینے چاہیے. ہم ہی جو ہے وہ ایفرٹ کرتے ہیں، ہم پہ ہی کرٹیسزم ہوتی ہے جبکہ ہم اپنے سے زیادہ سر ہم نہیں دینا چاہتے کمیٹی کو، کیونکہ جواب ہم نے کلیئرلی دے دیا. میں پٹ کرتا ہوں. Is it the desire of the House that the question number 12712 moved by the honorable member may be referred to the committee concerned? Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. Noes. The question is defeated. میں یہ ہمارے ایکس فاٹا کے جو ممبران ہیں میرے ڈائس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بیٹھ جائیں. آپ سے پہلے بلاول افریدی صاحب میرے پاس آئے تھے، ایجنڈے کے بعد میں ان کو موقع دیتا ہوں. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ اپنی سیٹوں پہ چلے جائیں. جی تمام آنریبل ممبر جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی سیٹوں پہ چلے جائیں. جی آپ اپنی سیٹوں میں چلے جائیں. جی کویشچن نمبر 12754 ریحانہ اسماعیل صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر. جناب میں نے یہ محکمہ صحت سے تھیلیسیمیا کے متعلق کویشچن کیا ہے کہ صوبے میں تھیلیسیمیا سے متعلق جو قانون سازی کی گئی تھی کیا وہ نافذ العمل ہے کہ نہیں؟ جواب میں مجھے بتایا جاتا ہے. سراج الدین صاحب، نثار محمد صاحب، آپ کائنڈلی اگر سیٹوں پہ چلے جائیں تو بہتر ہوگا. جی میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے. جناب اسپیکر اس کا جواب سن لیں. صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا نے پبلک ہیلتھ ایکٹ 2009 پاس کیا تھا جو تلیسیمیا اور ہیپیٹائٹس سی کی روک تھام سے متعلق تھا. ایکٹ کی کاپی منسلک ہے. جناب میں نے کاپی نہیں مانگی تھی، میں نے یہ پوچھا تھا کہ آیا یہ نافذ العمل ہے کہ نہیں. اس ایکٹ کی کاپی میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ودن 6 months اس کے رول بنائے جائیں گے. تو منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس کے رول بن چکے ہیں اور اس کی ذمہ داری انہوں نے لوکل گورنمنٹ پہ ڈالی ہے اور نکاح رجسٹرار پہ ڈالی ہے. تو ابھی تک لوکل گورنمنٹ میں اس سلسلے میں کیا کیا ہے؟ تلیسیمیا کا اگر دیکھیں تو ایک تہائی مہلک بیماری ہے اور کرونا کے لاک ڈاؤن میں ان بچوں کا آپ جو حال دیکھیں، ان کی تکلیف کا اندازہ وہ پیرنٹس ہی کر سکتے ہیں کہ وہ کس مشکلات سے دوچار تھے. تو اگر قانون سازی کی ضرورت پڑی تھی اور قانون سازی 2009 میں کی گئی ہے اور اس کے لیے نہ کوئی رول بنے ہیں نہ اس کے لیے امپلیمنٹیشن کی طرف ہماری گورنمنٹ جا رہی ہے، تو اس کے متعلق مجھے منسٹر صاحب بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں. بلاول افریدی صاحب، آپ پہلے اپنے کولیگز کو ساتھ لے کے جائیں، اس لیے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ چلے گئے اور اپنے کولیگز کو چھوڑ کے گئے ہیں، تو ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. جی تیمور جگڑا صاحب، آپ تیمور جگڑا صاحب بعد میں کریں گے. جی جناب اسپیکر میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا، یہ ابھی انہوں نے مزید سوال جو ہیں وہ اٹھائے ہیں. ڈپارٹمنٹ اسی کا جواب دے سکتا ہے جو کہ سوال پوچھا جائے. انہوں نے پہلا ایک سوال یہ کیا کہ ایک لیجسلیشن ہے تھیلیسیمیا پہ، کیا وہ امپلیمنٹڈ ہے کہ نہیں؟ تو جواب یہی دیا کہ ہاں جی یہ لیجسلیشن ہے اور یہ امپلیمنٹڈ ہے. رائٹ. یہ بھی انہوں نے پوچھا کہ یہ ضروری ہے کہ تھیلیسیمیا کے لیے جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ ہاں جی شوکت صاحب نے مجھے انفارم کیا ہے کہ نکاح رجسٹرار کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یہ چیک کرے. اب امپلیمنٹیشن پرفیکٹ ہے یا امپرفیکٹ ہے اس کا جو ہے وہ مجھے نہیں ایگزیکٹلی پتہ. لیکن پھر انہوں نے پوچھا ہے کہ اس ٹیسٹ کے پروسیجر کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ کیا ہے. ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ دی ہوئی ہیں کہ کہاں پہ جو ہے وہ ٹیسٹ کیا ہو سکتا ہے، اس کی کیا پرائس ہے. اب اگر ان کو یا مزید انفارمیشن چاہیے یا ان کی مزید تجاویز ہیں تو وہ لے آئیں، اسمبلی میں لے آئیں، میرے پاس آ جائیں، ڈسکس کر لیں.
ان چیزوں پہ تو نہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی ضرورت ہے. جو بھی اچھی تجویز آئے گی, یہاں پہ اپوزیشن کے ایم پی اے نے کہا تھا کہ کوہاٹ کے ہسپتال کو ایم ٹی آئی بنایا جائے, وہ تجویز بڑی اچھی تجویز تھی, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, تو اس پہ ہم کام کر لیں گے. کون سی جو ہے وہ بڑی چیز ہے, لیکن جواب ہم اسی چیز کا دے سکتے ہیں جو کہ پوچھا جائے. جی میڈم. جناب اسپیکر, بہت افسوس کی بات ہے منسٹر صاحب, میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہی, میں پوچھ رہی ہوں کہ 2009 میں جو قانون پاس کیا گیا تھا وہ نافذ العمل ہے کہ نہیں, اس کا جواب تو مجھے دیا نہیں گیا, اور یہ دوسرے تیسرے پارٹ پہ تو میں جا ہی نہیں رہی. اس کے رولز بنانا کس کا کام ہے؟ یہ ایک مہلک بیماری ہے, اگر اس کے لیے ایک لیجسلیشن کی گئی ہے تو صرف ڈاکومنٹس کی حد تک ہے, اس میں کون سی پوائنٹ سکورنگ ہے؟ اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو اس بیماری سے سفر ہو رہے ہیں, جس کے بچے کے لیے خون نہیں مل رہا. جی جناب اسپیکر, یہ بیسیکلی انہوں نے کویشچن کیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے. بیسیکلی یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کویشچن ہے ہی نہیں, اس کو دیکھتا ہے لوکل گورنمنٹ, کیونکہ جو نکاح رجسٹرار ہے جو ہمارے وی سیز کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, یہ ان کو پابند کیا گیا تھا کہ کوئی بھی آپ جب نکاح کریں تو آپ ان کے جو تیلیسیمیا کے ٹیسٹ ہیں وہ آپ ان سے ضرور لیا کریں. باقی انہوں نے پوچھا کہ کہاں ہوتے ہیں, تو ظاہر یہ حیات آباد میں ہوتے ہیں, سرکاری 750 روپے فیس ہے, پرائیویٹ کہتے ہیں کہ جی کوئی 1400 لیتا ہے, کوئی 1600 لیتا ہے, پرائیویٹ بھی یہ ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ لازمی قرار دیا گیا. تو بیسیکلی یہ پبلک ہیلتھ سیکٹر کا جو پبلک ہیلتھ ڈیل کرتا ہے, جس طرح ڈینگی ہو گیا یا اور جو جس طرح ملیریا ہو گیا, یہ اس طریقے کے جو یہ پبلک ہیلتھ نہیں, پی ایچ ای نہیں, بلکہ وہ جو پبلک ہیلتھ ہوتا ہے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوتا ہے, یہ بیسیکلی وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں, اور اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے لوکل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. تو اس پہ عمل ہو رہا ہے, لیکن ظاہر ہے اگر نہیں ہو رہا ہے تو وہ نشاندہی کر لے کہ نہیں ہو رہا ہے, تو گورنمنٹ اس کو دیکھ لے گی, اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس کو ہم امپلیمنٹ کرا لیں گے. جی میڈم. جناب میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, اور آپ نے لکھا بھی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے, تو اس کو لوکل گورنمنٹ کی کمیٹی میں ریفر کریں کہ یہ 2009 کی جو لیجسلیشن ابھی تک امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوئی, اور انہوں نے ابھی تک کیا کیا ہے, ان کے رول بنے ہیں نہیں بنے, انہوں نے کیا اویئرنیس پروگرام کی ہے, نکاح رجسٹرار کو اویئر کیا گیا ہے یا نہیں, یہ کیونکہ اس کے سلسلے میں کافی چیزیں ہونی چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ لوکل گورنمنٹ میں اس پہ کچھ کام کیا ہے. جی تیمور جگڑا صاحب. جناب اسپیکر, میں کل ان کی سیکرٹری ہیلتھ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کہتا ہوں کہ ان کو انوائٹ کرے, ساتھ سیکرٹری یا اسپیشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو بھی انوائٹ کرے. ہم یہ چیزیں پازیٹیو اسپرٹ میں لینا چاہتے ہیں, آگے بڑھیں, صرف پنگ پونگ کرنے سے یہ ایشوز نہیں سالو. میڈم امید ہے اب ابھی ان کے جواب سے سیٹسفائڈ ہو گئے ہوंگے. جی ٹھیک, تھینک یو. کویشچن نمبر 12757 حمیرہ خاتون صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب, میں نے بریسٹ کینسر کے حوالے سے سوال پوچھا تھا, اور مجھے جو یہ جواب دیا گیا ہے اس میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ ہاں واقعی پچھلے کچھ برسوں میں بریسٹ کینسر کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے, جبکہ اس کی وجہ جو ہے وہ جزوی طور پر بہتر تشخیصی عمل کو قرار دیا گیا ہے کہ اس کی سہولیات دی جا رہی ہیں. میرا سپلیمنٹری سوال یہ ہے کہ کیا آیا وہ کون سی بہتر تشخیصی سہولیات ہیں کہ جس پر گورنمنٹ عمل درآمد کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں کیسز بڑھ رہے ہیں. اور دوسرا میرا ضمنی سوال یہ ہے کہ کیا آیا جو جواب میں بتایا گیا ہے کہ یہ معلومات صرف کمپلیکس ہاسپٹل سے لی گئی ہیں, تو کیا آیا اتنی ایک بڑی بیماری کا جو ایک سیریس بیماری ہے اس کو صرف ہم ایک ہاسپٹل کی معلومات کی بنیاد پہ ہم اپنی تسلی کرا سکتے ہیں؟ اور تیسرا جو یہاں پہ ایک اردو کی اصطلاحات میں جو غلطی ہوئی ہے, جو کہ جمع کی بجائے جمعہ لکھا گیا ہے, تو میرے خیال میں کم از کم اسمبلی فلور کے اوپر اردو زبان میں اتنی ایک اہم جو ہے چیزیں اور جو ایک مختصر جملہ ہوتا ہے اس میں کوئی ایک اس طرح کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. کنسرن منسٹر ٹو ریسپونڈ. جناب اسپیکر, میں تیمور صاحب ان کا سپلیمنٹری ہے. جی شگفتہ ملک صاحب. شگفتہ ملک صاحبہ. سپیکر صاحب, ما دیکھیے دا بیماری چې کومه ده تاسو پته ده چې په دې کې ډېره زیاته اضافه کیږي لګیا دي, او دا زمونږ هغه زنانه دي چې هغه بالکل پوهه نه چې ارلی سټیج کې کله دا بیماری ولګي نو هغوی ته نه پته, نو په هغې کې بیا چې کوم سټیج ته لاړ شي نو د هغې ټریټمنټ بیا دومره زیات ایکسپینسیو وي, او بیا هغه علاج کولو چې دی هغه هم هغه جوګه پاتې نه شي. نو زما ریکویسټ دا دی چې منسټر صاحب دې دا وایي چې د دې ارلی سټیج دپاره
د حکومت سره څه داسې پروګرام شته چې په زنانو کې اویرنس د میډیا په ذریعه هم راتلی شي د مختلف ستاسو هاسپټل BHUs دا څومره چې هاسپټلز دي زنانه په ډیلی بیسس دي نو د دې دپاره چې دا ډېر مهمه ده. تیمور جگلا صاحب. جناب اسپیکر سوال بڑا اچھا. بریسٹ کینسر بڑی سیریس بیماری ہے, اس پہ زیادہ کام بھی کرنا چاہیے. میں مس شگفتہ ملک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پازیٹیو انداز میں جو ہے وہ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دی. اس میں میں صرف اور جو ہماری MP ہیں جنہوں نے سوال پوچھا مس حمیرہ خاتون, ان کو بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کی ایفرٹ چل رہی ہے. آرڈر ان دا ہاؤس. لیاقت خان صاحب آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیں. پہلے تو یہ کہ بریسٹ کینسر اسکریننگ صحت کارڈ پروگرام کا حصہ ہے, یہ اس لیے حصہ ہے کہ پریونٹیو اسکریننگ ہو سکے اور پورے صوبے میں حصہ ہے. دوسری چیز ہماری MPA مس عائشہ بانو نے اس پہ پہلے یہ ایک انیشیٹو اٹھایا تھا. ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بریسٹ کینسر اسکریننگ کی ایکسیکیوشن بہتر کرنے کے لیے کمیٹیز بنائی ہیں. اگر انہوں نے شامل ہونا ہے تو یہ بھی ہو جائیں, بیکم پارٹ آف دا سولوشن رادر دین پارٹ آف دا پرابلم. جی میڈم ہمارا خاتون صاحبہ. جی شکریہ منسٹر صاحب. میں ان کو اس بات پہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے بات کو سیریس لیا ہے. بالکل جی, میں اس کمیٹی میں بھی شامل بھی ہونا چاہوں گی, اور یہ ایک اہم ایشو ہے خواتین کے حوالے سے کہ اس میں اس کا سدباب ہونا چاہیے. شکریہ. آپ ان کو اپنی کمیٹی میں پھر شامل کر دیجیے, یہ کہہ رہی ہیں. ٹھیک. جی تیمور صاحب. کہ مجھے یاد دلائیں اس کی میٹنگ کال کر کے ان کو بھی کال. ٹھیک, تھینک یو. کوشچن نمبر 12808 جناب صلاح الدین صاحب. Thank you, Janab Speaker, sir. My questions as a result of the answer that I have got, that is incomplete. Quite a few supplementary questions. First, this is incomplete. I had asked grade 1 to 17, and what they have given me is class 4 only. Second question, does that mean that no shortage of doctors are initial recruitment, that is in grade 17? Second. Third one, does that mean no shortage of paramedics? Third, why are 18 posts of class 4, as they are admitting, why they are vacant? And the fifth one, as compared to other constituencies of the province in general and that of district Peshawar in particular, why do they have 10 posts vacant? If I could have an answer to these, please. And as they are the answer is incomplete, this may be referred to the concerned committee. That would be my submission. تیمور جگلا صاحب. جناب اسپیکر, آپ کی پرمیشن سے چونکہ آئی ہوپ کہ ان کو پشتو بھی سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ انگریزی میں میں جواب دوں گا تو چونکہ امپورٹنٹ ایشو ہے باقی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. دا کلاس 4 ہم ځکه ورته بلکې ډپارټمنټ ته ویم پکار د ټول ډیټیل یې ورکړی و, خو د هغوی به خیال وي چې د MPA صاحب صرف په کلاس 4 کې دلچسپي ده, نو د کلاس 4 ډیټیل به ورته ورکړي وي. کیدای شي ځکه یو زیاته خبره بیا په کلاس 4 باندې وکړه, نو د کلاس 4 به خیر دی مونږ هغه پوره کړو. دویم د نورو چې کوم دی ډېر آسان جواب دی, هغه دا دی چې پېښور کې خالی سیټ نه وي. دا یو ضلع ده په پوره صوبې کې چې دې کې هیلث کې د ډاکټر یا د پیرامیډیک خالی سیټ نه وي. که عرضي طور باندې وي په دې چې څوک ایز پنشمنټ بهر لېږلي وي یا څه بل څه, نو هغه وي. دا ضرور ده چې د دی د وخت هغې وخت خو بخیر صلاح الدین په بلې پارټي کې و, داسې کسان برتی دي چې هغوی ډیوټي میوټي ته نه راځي, مونږ په ایکشن والو, هغوی بیا په کورټ کې سټې مې وکړي, هم د دی ورسره سپورټ وي. خو که دا نه وي نو چې دا کم پیرامیډکس دي یا ډاکټرز دي یا نرسز دي, دی به مونږ کار ته لیږو او دی باندې به زمونږ سسټم ښه کېږي. سپیکر صاحب دا تاسو ته ویم چې هیلث ډپارټمنټ کې چې مونږ کار کوو, کا پېښور کې وي که نورې صوبې کې وي, یو رنګ یې کوو.
مونږه بی ایچ یوز لا ریویمپ پروګرام شروع کړی دی په ټول پیښور کې هم شروع کړی دی هغې کې پی کې 71 پی کې 70 دی د لاړ شي او د ګوري د دی حلقې کې به کار کېږي لګیا وي آر ایچ سیز کې هم شروع کړی دی په ټول پیښور کې هم شروع کړی دی هغې کې هم د دی حلقه چې کم ده نو مهرباني دی وکړي غلط الزام دی چې کم دی نه لګئ د دې علاوه که د دی خیال کې څه ډیټیل داسې نور پکار وي را د شي کېدی نی خو ما ته نشته پته چې صلاح الدین صاحب به د کلاس 4 ډیټیل والي دې سره به د هیلث سسټم څنګه امپروف کي که نوکریانې د کلاس 4 پکار دی هغه د راشي څه خبره وکړي ما ته نشته پته څه لاره به وکاږو خو خبره هغه کول پکار دی چې د کم نیت وي جی صلاح الدین صاحب سپیکر صاحب ما ته خو ډېر افسوس دی چې زه تپوس څه کوم او جواب سره راته راکوي مونږ ما تپوس کړی دی ګریډ 1 to 17 او زمونږ منسټر صاحب مونږ وی دا ډیر قابل سړی دی ډیر امیدونه هم دي ورنه اوس هم دي ورنه او هغه لاړو کلاس 4 ته نو بس دا د دې سوچ تر کلاس 4 پورې دی ته ولې ما ولې په دې باندې جج کې چې زه د کلاس 4 خبره کوم ما کړې ده مونږ خو د ما ته راکړي دي جواب صرف د کلاس 4 پیرامیډکس به هم نه وي ځکه خو زه ویمه چې دا دی کمیټۍ ته کنسرن کمیټۍ ته واستولی شي چې مونږ هغه 1 by 1 وګورو چې دې کې ویکنټ پوسټ شته که نشته دی او که دي نو ولې دي د هغې ریزنز به معلومه شي دې ته دا زمونږ په نیت باندې شک ولې دی او بل دا چې وای ما سره دې کینی مونږ خو دې سره مونږ خو دې ته یو ځل ریکویسټ کړی او زه ما سره کونډي صاحب ما سره شکیل بشیر خان مونږ ورغلو د دې هغه جواب داسې و چې زه به د هغې د پاس هم بیا دې ته ورځم نو زه د هغې نه پس ویمه چې دا د کنسرن کمیټۍ ته کم از کم واستولی شي او زمونږ په نیتونو باندې دې شک نه کوي د دې علاقې د دې ملک د دې قوم مونږ ټول عمر عوامي نیشنل پارټۍ د تیرو 100 کالو راڅخه خدمت کړی دی او بیا به هم کو د خیره او زه په خپله نیم راغلی په ما باندې د چا الزام هم نشته دی چې د چا راوستی دی زه عوامو راستولم او د عوامو پوښتنه مې کړې ده د پی کې 70 او د 71 خبره مې کړې ده نو په دې باندې دی ولې دومره بد وګڼل بل دا چې وای الزام نو په تپوس کولو کې الزام کم ځای کې دی دی خو دې لږ دا ایکسپلین کی په تپوس کولو کې حرج څه دی زه مونږ خو ډېر عاجزانه سوال کړی دی چې زمونږ ته ووایي چې دا پوسټونه خالی دي ولې خالی دي دا هغه ټایم غیر ضروري و که اوس غیر ضروري شوه او که غیر ضروري دي نو سنکشن پوسټ څه ته وایي بیا تھینک یو تیمور جگلا صاحب اولې خبره ما ومنه چې ډپارټمنټ دی ته صرف د کلاس 4 ډیټا ورکړې وه دا د ډپارټمنټ غلطي ده د هغوی ته دا تاثر نه دی پکار چې صلاح الدین صاحب صرف که انټرسټډ هم وي حالانکې د خبره ټوله په کلاس 4 او که 2 ځله خو پکار یا بل ځل ورته 17 نه 22 پورې پلیز ټول ډیټا ورکوي اولنی شی دویم شی دا خو ما په یو هغې کې ووی چې پېښور کې خالی پوسټ نشته که پی کې 70 کې که 71 کې چې صلاح الدین صاحب ته به دا ویم چې پېښور یو غټ ښار دی صرف د یو حلقې سوچ مه کوئ د ټول پېښور کوئ چې څنګه مونږ صحت کارډ ورکولو نو ستا هر ووټر ته هم ورکو چې بی ایچ یو ریویمپ هم کولو نو ستا هر بی ایچ یو کې موکه نو دا چې کوم دي حقایق خو دا دي او دریم شی صلاح الدین صاحب ته سپیکر صاحب موقع وه چې کله مونږ دوی ته ریکویسټ کو چې وګورئ د پېښور ډیولپمنټ تاسو مه ودروئ تاسو چې کوم دی مونږ سره کینئ مونږ به په یو ځای باندې د پېښور ډیولپمنټ کوو نو دی خو پی کې 70 71 پرېږدئ د خپل ایم پی اے سره هم وفاداري ونه که یو ایم پی اے سره یو ځای شو د خپل بل ایم پی اے فنډز هم بلاک که ځکه چې دی ته خپله ذاتي فایده په دې کې لګېده چې هغه به چې کوم دی یو ایم پی اے سره به طرفداري وکړي په دې چې دی ته به لګي چې د دی ووټ هغې سره تړلی دی څه وویم زه نو تیمور صاحب ما تپوس کولو ډپارټمنټ چې کوم ریپلای ورکوي نو د منسټر صاحب نالج کې نه راولي هغه علم کې نه وي بالکل راضي ما خو دی کافي چې کوم دی سټرنلی مې ورته ویلي دي خو دا یو جواب چې کوم دی زما نالج کې نه دی راغلی خیر دا یو چې کوم دی بیسک جواب و نو د دې پکار دی چې چیکنګ هم ضرورت نه و خو خیر دی ته ما دا ویلي په دې تاسو ته پته ده چې بلې هفتې د ډپارټمنټ سټاف نه راغلی چې اوس نه به هیلث
دلتا په فلور باندې یا سیکرټري وي یا به دوه سپیشل سیکرټریز دي هغې کې به یو وي یا به ډي جي وي. او دا مې ورته الریډي ویلي دي چې دې نه پس چې کم سوال راځي نو جواب نه مخکې ما ته ښایي چې شروع کې په جواب باندې اګری کوو بیا جواب چې کم دی لیکئ نو انشاءالله دا چینجز به م امپلیمنٹ کیږي. ٹھیک شو جی سر الدین صاحب. سپیکر صاحب زه ویم که مونږ ته مشورې راکولو په ځای باندې دا خپل ډپارټمنټ باندې لږه توجه ورکړي چې هغې اول کوېسچن وایي او هغې کې چې څه پوښتنه کړي د هغې جواب دې ورکړي. انکمپلیټ دی او زما په خیل په سټینډینګ کمیټي ته په استولو کې هیڅ حرج نشته. زه زما په خیل چې د منسټر صاحب هم په دې څه اعتراض پکار خو نه دی چې وي که د دې یو پراپر حل منسټر صاحب او د هغې ډپارټمنټ غواړي نو د هغه ته دی او که اعتراض یې پې باندې نه وي نو هغه اوس کمیټیز وي څه شی دا کمیټیز وي پارلیمنٹ ایٹ ورک نو مه کو چې هغې کې لږ دا مونږ په ډسکشن وکړو. Is it the desire of the House that the question number 12808 moved by the Honourable Member may be referred to the committee concerned? Those who are in favour of it may say yes. Those who are against it may say no. Noes. Noes. No. Question number 12898 جناب خوشدل خان صاحب. جناب خوشدل خان صاحب. Lapse. Question number 13126 سراج الدین صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. میں نے سوال جز کے الف میں پوچھا ہے کہ اب تک کرونا وبا سے صبح بھر میں کتنے افراد جان بحق ہوئے ہیں، جس کی جواب میں معزز ایوان کے سامنے رکھا گیا ہے وہ حقائق کی بالکل منافی ہے. جو جواب کے مطابق کرونا سے اب تک صوبے بھر میں جان بحق افراد کی تعداد 1120 ہے، حالانکہ اب محکمہ صحت کے آن لائن عدد شمار چیک کر لی تو کل تک اس میں جان بحق ہونے والے افراد کی تعداد 4624 ہے اور اس معزز ایوان کو صرف 1120 بتایا گیا ہے. اسی طرح سوال کی جز بی میں بھی غلط عدد شمار بتائی گئی ہے، کیونکہ محکمے کی آفیشل ویب سائٹ پر کل تک صوبے بھر میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,50,708 درج ہے، جبکہ یہاں ایوان کو جواب دیا گیا ہے کہ اس میں اب تک متاثرہ مریضوں کی تعداد صرف 31,217 ہے اور کورونا کی تشخیص کے لیے ٹیسٹوں کی مجموعی تعداد بھی بہت کم بتائی گئی ہے، کیونکہ ویب سائٹ کے مطابق اب تک 24,60,448 ٹیسٹ کی گئی ہے، لیکن جواب میں مریضوں کی تعداد 1,43,584 بتائی گئی ہے. جناب مولانا اسپیکر صاحب، محکمے کی جواب میں بہت بڑا تضاد ہے. میرا گزارش ہے کہ اس سوال کو قائمہ کمیٹی میں صحت کو ریفر کیا جائے. تیمور جگڑا صاحب. اسپیکر صاحب، یہ فگرز ہر روز جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتے ہیں. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ سسٹم سارا ڈیجیٹائز کرنا چاہیے. تو آبویسلی جس وقت فگرز دیے گئے ہیں یہ اس وقت کے فگرز ہیں اور آج کے فگرز دینے میں جو ہے وہ کوئی ایشو بھی نہیں ہے، وہ ابھی دیں گے، وہ تو سارے پبلکلی اویلیبل ہیں. اور جیسے ایم پی اے صاحب کو اگر مل گئے تو دیٹ مینس کہ پبلکلی اویلیبل ہے، پھر تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایگزیکٹ فگرز جو ہے وہ ابھی دے دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ فگرز کا کہا تھا. ابھی تک کچھ مجموعی فگرز ہیں اور کچھ بیسک ہیں. جو ٹوٹل ڈیتھس ہیں وہ 5,290، جو کل کیسز ہیں وہ 1,69,238، جو کل ریکوریز ہیں وہ 1,55,776، اور جو ایکٹیو کیسز ہیں یعنی کہ جو ان میں سے بھی انشاءاللہ 99% ریکور ہو جائیں گے وہ ہیں 8,172. اور جو وہ ڈاکٹرز، پیرامیڈکس یا ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جن کی ڈیتھ کووڈ کی وجہ سے ہوئی ہے وہ ابھی 44 ہے. صرف یہ نہیں، میں ان کو اور بھی بہت سی جو ہے وہ انفارمیشن دے سکتا ہوں کہ یہ فون پہ ہر روز جو ہے وہ آتی ہے، لیکن بیسکلی وہ جواب ایک بار بنتا ہے. جو
جو اصلی چیز میرے خیال میں اگر ہم یہاں پہ سوال کا مقصد دیکھ لیں جناب اسپیکر، تو وہ یہ ہے کہ کووڈ کے حالات صوبے میں کیسے رہے ہیں، صوبہ ان سے کیسے نپٹا ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلی چیز یقیناً مشکل مرحلہ رہا ہے، لیکن اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ ہر مرحلے میں ہم نے پچھلے مرحلے سے بہتر پرفارمنس دکھائی ہے. ابھی اگست کے بعد چوتھی جو ہماری لہر گئی ہے اس میں 6% پازیٹیوٹی پہ تقریباً ہمارے ہسپتالوں میں 1700-1800 مریض رہے ہیں، جو کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی آہستہ آہستہ سے کم ہو رہے ہیں. جناب اسپیکر، یہ کیوں کم ہو رہے ہیں؟ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس چوتھی لہر میں تقریباً ہاسپٹل سے مس ٹریٹمنٹ کی بہت کم کمپلینٹس آئی. اس کے لیے تو سارے ہمارے جو ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا پڑتا ہے. لیکن دوسری چیز جو اس ایوان کے لیے ضروری ہے کہ ایس او پیز پہ کم عمل کرتے ہوئے یہ چوتھی لہر کیوں کم ہو رہی ہے جناب اسپیکر؟ وہ اس لیے کہ ماشاءاللہ توقعات سے بہتر ہماری جو ویکسینیشن کیمپین چل رہی ہے، جس میں 10 ملین یعنی 1 کروڑ سے زیادہ ڈوزز ہم لوگوں کو دے چکے ہیں. جناب اسپیکر، جو ہماری 18 سال سے زیادہ آبادی ہے، 18 سال سے زیادہ عمر کی آبادی میں 40% سے زیادہ لوگ ان کو 1 ڈوز اور تقریباً 15% کو 2 ڈوزز. جناب اسپیکر، اس میں جو ڈسٹرکٹ، میں اس لیے تاکہ سارے ایم پی ایز اپنے ڈسٹرکٹ میں کہیں، جس ڈسٹرکٹ میں سب سے زیادہ پازیٹیوٹی رہی ہے وہ چترال رہا ہے. لیکن چترال کے لوگوں کو، ان کی ایڈمنسٹریشن کو بھی خراج تحسین، وہاں 70% سے زیادہ لوگوں نے ویکسینیشن کیا ہے اور اس لیے وہاں پہ ہاسپٹلائزیشن سب سے کم ہے. تو اس پہ ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ فگرز اس سے بھی بہتر ہوں گے اور ان کے ساتھ سارا ڈیٹا شیئر کریں گے. صلاح الدین صاحب، سراج صاحب، میرے خیال سے کافی ڈیٹیل سے انہوں نے جواب دیا آپ کو. سر میں جناب محترم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ کافی ساری ڈیٹیلز تو ہے، مگر میں محکمے کی حالات کو ذرا دیکھ کے تو اس میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ ویب سائٹ پہ ایک ہی چیز ہے اور مجھے جواب میں کچھ اور لکھا ہے. تو اس کو تو پتہ ہے ساری چیزوں کا، مگر محکمے کو پتہ نہیں ہے. اس نے جو جواب دیا ہے نا وہ سراسر غلط ہے. تو وزیر صاحب کو چاہے کہ اپنے محکمے کے جو افسران ہیں اس کو تھوڑا سا بتا دیا جائے کہ یہ جو سوال آتے ہیں تو اس کا ٹھیک جواب کیوں نہیں دیتے، جو ویب سائٹ پہ سب کچھ موجود ہے اور وہ لکھتے ہیں ادھر غلط فگر لکھتے ہیں. تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے صاحب. جی صاحب، کیونکہ ان چیزوں میں اوپن اور کلیئر سٹانس لینا چاہیے. اس کے بعد شام کو سیکرٹری صاحب کے ساتھ مل کے میں یہ دیکھ لوں گا کہ سوال کس دن آیا تھا اور اس دن کیا ڈیٹا تھا، اور اگر ڈیٹا اس سے پرانا ہو تو جس بندے نے دیا ہے اس کے اگینسٹ محکمہ جو ہے وہ ڈسپلنری ایکشن لے گا. سراج الدین صاحب مطمئن ہوگی. کوشچن نمبر 13156 جناب عنایت اللہ خان صاحب. ایک خواتین ایم پی ایز، آپ کی آواز کافی لاؤڈ اور اشتیاق عمر صاحب آپ کی آواز کافی اونچی آ رہی ہے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. یہ کویسچن جو ہے میں نے بی او جیز کے حوالے سے پوچھا ہے. ہاؤس کو آرڈر میں کرے تو ہاؤس اینڈ آرڈر، ہاؤس کو آرڈر میں کرے خان صاحب، ہاؤس اینڈ آرڈر. یہ سوال میں نے بی او جیز کے حوالے سے پوچھا ہے، جو ایم ٹی آئیز کے تحت بورڈ آف گورنرز بنے ہیں اس کے حوالے سے پوچھا ہے. بدقسمت یہ ہے کہ سوالات جب ہم سوالات کرتے ہیں تو اس کے جوابات بڑے تاخیر سے دیے جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ سوالات کے جوابات مکمل بھی نہیں ہوتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، میں نے پوچھا ہے کہ آپ کس کرائیٹیریا کے تحت بی او جیز اپوائنٹ کرتے ہیں، اس کا جواب انہوں نے ٹھیک دیا ہے. پھر میں نے پوچھا ہے کہ کیا بی او جیز میں نے پوچھا ہے کہ بی او جیز میں آپ صوبے سے باہر کے لوگوں کو بھی اپوائنٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اپوائنٹ کرتے ہیں. پھر میں نے لسٹ مانگی ہے. پورا لسٹ دینے کے بجائے انہوں نے کچھ بی او جیز کے ممبران کے سی ویز دیے ہیں. ایک تو یہ چیز نامکمل ہے.
دوسری جو نامکمل یہ ہے کہ میں نے پوچھا ہے کہ ان ممبران کو جب آپ ری اپوائنٹ کرتے ہیں تو کیا ان کی گزری ہوئی ٹینیور کا کوئی پرفارمنس آڈٹ آپ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ہاں ہم پرفارمنس آڈٹ کرتے ہیں، اور ہم نے ابھی تک پرفارمنس آڈٹ کیا لیکن وہ پائپ لائن میں ہے۔ سب یہ 2021 ہے۔ آپ اگر اگلے صفحے پہ سوال کے چلے جائیں تو 2018 میں بھی انہوں نے یہی جواب دیا ہے، 2021 میں بھی یہ جواب دیا ہے، اور 2018 میں بھی یہی جواب دیا ہے۔ یہ 2018 ہے کے اندر یہ تاریخ ہے 2018 میں، اور انہوں نے اس میں بھی یہی جواب دیا ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، یہ جو پرفارمنس آڈٹ یہ ہم نے مانگا ہے، یہ پہلی بھی یہ سوال آیا تھا، اس کا یہی جواب ملا تھا، اس کو میں نے ری فریم کر کے دوبارہ جمع کر دیا، تو اس کا دوبارہ بھی یہی جواب آیا ہے۔ یعنی پرفارمنس آڈٹ انہوں نے ہاسپٹلس کی ہے، بی او جیز کی نہیں کی ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے۔ دیکھیں ان بی او جیز کی وجہ سے آپ کے ہاسپٹل جو ہے ان کے سروسز جو ہے بری طرح خراب ہو رہی ہیں۔ آپ کے علاج کے اندر جتنی بھی سینئر ڈاکٹرز ہیں انہوں نے استعفے دیے ہیں، ان بی او جیز کی وجہ سے دیے ہیں، اس کے لوگوں کی وجہ سے دیے ہیں۔ اس میں فریکوینٹلی آپ ایچ ڈیز اور ایم ڈیز کو ٹرانسفر کرتے ہیں، اور نتیجتاً آپ کے ہاسپٹلس کے اندر جو ایم ٹی آئی ہاسپٹلز ہیں اس میں مریضوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جواب نامکمل ہے، اور جناب اسپیکر صاحب آپ کے وساطت سے میں منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیلتھ کے اندر ڈسکس کرتے ہیں، اس کو تھورلی اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، یہ جتنی بھی آپ نے بی او جیز بنائے ہیں ان کی پرفارمنس آڈٹ جو ہوئی ہے وہ ان اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر آپ پیش کریں، اور جو ڈیفیشنسی ہے سوال کے اندر وہ بھی ادھر کور کریں، کیونکہ دوبارہ تو یہ میں اصل میں اس سوال کو بھی دوبارہ ریپیٹ کروں گا اگر وہاں ریفر نہیں ہوگی۔ کچھ چیزیں سبجیکٹو ہوتی ہیں، کچھ آبجیکٹو ہوتی ہیں، کچھ جو ہیں وہ اچھے مینجمنٹ پرنسپلز کے تحت ہوتی ہیں۔ عنایت صاحب کے سوال جو ہے وہ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، کئی جگہ پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن بی او جیز کی اپوائنٹمنٹ پہ، ایٹ لیسٹ میرے دور میں ان کی اپوائنٹمنٹ پہ، کرائیٹیریا پہ، اس سوال سے کئی زیادہ تھرلی میں بول بھی سکتا ہوں۔ عنایت صاحب کو انوائٹ بھی کرتا ہوں کہ آئیں اور سرچ اینڈ نامینیشن کمیٹی کے میٹنگ میں بیٹھ جائیں، کیونکہ اس سے بہتر پروسیس ان کو نہیں ملے گا۔ لیکن پہلی چیز جو ہے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے۔ پرفیکٹ کوئی ہاسپٹل ہمارا نہیں ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اسپیسیفکلی ایل آر ایچ کی بات کی، کووڈ کی تیسری لہر میں ایل آر ایچ یہ آن دا ریکارڈ ہے 470 مریض ایک وقت پہ ڈیل کر رہا تھا۔ پورے پاکستان میں کوئی ہاسپٹل نہیں تھا جس میں 280 سے زیادہ مریض تھے۔ فیکٹ نمبر 1۔ جناب اسپیکر، دوسری چیز، آپ کراچی کا، پشاور کا، ان کی کمپیریزن کر دیں ہاسپٹل سسٹمز کی۔ ہمارا چھوٹا سا شہر ہے، چھوٹا سا صوبہ ہے، کراچی کے اکیلے میں پورے خیبر پختونخوا سے وسائل زیادہ ہیں۔ آپ وہاں پہ دیکھ لیں، جب کووڈ کے مریض ہوتے ہیں وہ پہلے اے کے یو جاتے ہیں، وہ وہاں پہ باقی پرائیویٹ ہاسپٹلز جاتے ہیں، 90% لوڈ ان کا پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہوتا ہے۔ ہمارا 90% لوڈ، حالانکہ یہاں پہ پاکستان کے بہترین پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، ہمارے پبلک ہاسپٹلز پہ ہے۔ تو جو ہمارے بڑے ٹیرشری ہاسپٹلز ہیں ان میں تو بڑی امپروومنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اب جو انہوں نے بی او جیز کی کرائیٹیریا کا پوچھا، یقیناً پرفارمنس آڈٹ ہوتا ہے، پرفارمنس آڈٹ ہاسپٹل کا ہی ہونا چاہیے، بی او جیز کا نہیں ہونا چاہیے۔ بی او جیز کو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں، اس سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی کیا کہ ہم نے ڈی آئی خان میں بورڈ کو ڈیزالو کیا، بنو میں بورڈ کو ڈیزالو کیا، نوشہرہ میں بورڈ کو ڈیزالو کیا، اور اس کے بعد ہم جب سے پچھلے سال میں ہم ہر بی او جی کے ہر ممبر کو سلیکٹ کرنے سے پہلے کمیٹی ان کو انٹرویو کرتی ہے اور پھر ایک کمبائنڈ ڈیسیجن سے ہوتا ہے۔ تو یہ پروسیس اگر عنایت صاحب دیکھ لیں تو یہ خود ہی جو ہے وہ مان جائیں گے کہ واقعی بڑا روباسٹ پروسیس ہے۔ عنایت اللہ خود بات مان لی ہے، لیکن جو جواب دیا گیا جواب میں یہی بات ہے۔ میں نے کہا کہ پرفارمنس آڈٹ انہوں نے ہاسپٹلس کی ہے، بی او جیز کی نہیں کی ہے، لیکن جواب میں انہوں نے لکھا ہے ان ممبران کی کارکردگی یعنی پرفارمنس آڈٹ ہوتی ہے، یہ خود ان جواب کے اندر لکھتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ، اور پھر میں نے لسٹ مانگی ہے، لسٹ پوری نہیں دی گئی ہے، کچھ لوگوں کی سی ویز دی گئی ہے، کچھ کی نہیں دی گئی ہے۔
پریکٹیکلی طور پہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ان تمام ہاسپٹلس کے اندر صوبے کے کتنے لوگ اپوائنٹ کیے ہیں, صوبے سے باہر کتنے لوگ اپوائنٹ کیے ہیں. لیکن اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیا اس صوبے کے اندر کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں کہ آپ اس صوبے کے لوگوں کو اپوائنٹ کریں, کیا اس میں کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں کہ جس کو آپ اتنے بڑے بڑے ہاسپٹلس حوالہ کریں. اور میں اس نقطے پہ اور جو ڈیٹیلز ہیں ان پہ چاہتا ہوں کہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر تفصیل سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کی بریفنگ دے. تو میں منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو آبجیکٹ نہ کریں, اور یہ انوسنس قسم کا سوال ہے, ادھر اس پہ پازیٹیو وہ ہو کہ ہم کنسٹرکٹیولی کنٹریبیوٹ کریں گے اس میں. چیز وہاں ڈسکس کرنے کی نہیں ہے, میں اس کی واقعی آن میرٹ حق میں نہیں ہوں کہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی جائے. کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے کلچر میں پھر وہاں پہ جو ہے وہ بی او جیز پہ جو ہے وہ مختلف قسم کا پریشر پڑے گا. جیسے میں نے ثبوت دے کے دکھایا, ہم 3 بی او جیز کو اسی لیے اڑا چکے ہیں کیونکہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی. تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ریفر کرنے کے بالکل میں ہم حق میں نہیں ہیں. بی او جیز کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہم کریں گے, ہاسپٹلس کو بھی بہتر کریں گے. اور جناب اسپیکر, کیونکہ اس چیز پہ بات ہوئی, یہ میں آن دا ریکارڈ جو ہے وہ کہنا چاہتا ہوں, اس پہ اس دن جو ہے وہ نرسز پہ بھی کنٹروورسی ہوئی تھی. امید ہے کہ اس پہ تھوڑی اور کلیریفیکیشن دینے کی آگے جو ہے وہ آگے موقع ملے گا. لیکن آپ صرف جناب اسپیکر یہ پرنسپل لے لیں کہ کسی صوبے میں صوبے کے باہر کا بندہ جو ہے وہ کام نہیں کرنا چاہیے, تو پھر ہم یہ سارے جو ڈی ایم جی آفیسز ہیں جو صوبے کے نہیں ہیں ان کو بھی باہر بھیج دیں. جناب اسپیکر, پھر اسی پرنسپل کو ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ بھی جو ہے وہ کر دیں. پشاور کا تو نقصان نہیں ہوگا جناب اسپیکر, آپ بھی پشاور کے ہیں, میں بھی ہوں. یہاں پہ ہم پورے صوبے بلکہ پورے ملک کی کیپیسٹی کو انوائٹ کرتے ہیں. لیکن جو پسماندہ ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ کون جائے گا؟ تو اس میں ایک بیلنس ہونا پڑتا ہے. وہاں پہ ڈاکٹرز جو ہے بہت سے پسماندہ اضلاع میں وہاں سے ہی جائیں گے. جو ڈیولپ ڈسٹرکٹس ہیں, مہربانی کریں اس ٹائپ کے تاثرات نہ پھیلائیں. آپ اس کو کمیٹی میں ریفر کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہ رہے؟ اس لیے کہ کویشچن آور ختم ہونے میں تقریباً 10 منٹ ہیں, اور پھر میں Is it the desire of the House that the question number 13156 moved by the honourable member may be referred to the committee concerned? Those who are in favour of it may say yes. Those who are against it may say no. No. Question number 13180, Sobia Shahid Sahiba. Question is taken as read. Supplementary آپ کریں گی. Supplementary آپ کریں. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب, میں نے ایک کویشچن کیا ہے اسپورٹس ڈائریکٹر پشاور سے کہ 2013 سے اب تک کتنے ملازمین جو ہے وہ اسپورٹس میں بھرتی ہو چکے ہیں, جس کے جواب میں کہا ہے کہ 234 ہے, جس کا 98 بندوں کا لسٹ الف میں دیا ہوا ہے. جناب اسپیکر صاحب, یہ جو بتا رہے ہیں اس میں بہت زیادہ. نادیہ شیر صاحبہ, آپ اپنی سیٹ پہ جائیں, آپ کی آواز کافی لاؤڈ ہو رہی ہے. جی, آپ کی آواز کافی لاؤڈ آ رہی ہے. جی جناب اسپیکر صاحب, اس میں بے قاعدیاں ہوئی ہیں, اور اس میں یہ ان لائٹ آف پی ایچ سی آرڈرز اور امپلائیسنس کا کچھ کوٹا ہے, اور انڈر اے پی ٹی رولز یہ سارے بتائے ہوئے ہیں, جس میں سے نہ تو یہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ اس کی آئی ہوئی ہے اور نہ, لیکن پھر بھی ان سالوں میں 234 بھرتیاں جو ہوئی ہیں. میڈم, آپ سپلیمنٹری کریں, آپ اس جواب سے سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں, میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. تو آپ سپلیمنٹری کوشچن کریں. سپلیمنٹری کوشچن یہی ہے نا کہ یہ کس رولز سے, یہ جو رولز بتا رہے ہیں, یہ نہ تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ آئی ہوئی ہے, نہ کسی ایم پی ایس کو پتہ یہ کس طرح ان لوگوں نے ان کو بھرتی کروائی ہے. اور اگر کروائیں ہیں تو یہ سارے پشاور کے ایم پی ایز ادھر ہیں, ان سے بھی آپ پوچھیں, کسی کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے کہ کس کو کہاں سے اٹھا کے اس میں ڈال دیا ہے, نہ اس کا کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہے اور نہ کچھ زیادہ اس میں. سپلیمنٹری سردار صاحب, سپلیمنٹری. جی ہمارے جتنے ایک منٹ. جی سردار صاحب سپلیمنٹری. جی سردار صاحب, سردار رنجیت سنگھ صاحب. رنجیت سنگھ صاحب کا مائک آن کریں. شکریہ اسپیکر صاحب. میں چونکہ میں نے آج سے پہلے بھی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ
اسپورٹس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی گیمز کرواتے ہیں, ان لوگ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو بیچ میں کووڈ کا بھی سیزن رہا ہمارے پاس کہ کووڈ کی وجہ سے یہ چیزیں رکی تھیں, لیکن اس ٹائم شوکت یوسف زئی صاحب آرڈر ان دا ہاؤس. عبدالسلام صاحب اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیں. آرڈر ان دا ہاؤس. جی سر, تو میری صرف ریکویسٹ ہے, چونکہ وہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ سے, کہ میں پچھلے 5-6 مہینے سے انہیں ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں. اس ٹائم انہوں نے یہاں پہ مکمل ہمیں یقین دلایا تھا کہ ہم منارٹیز کے لوگوں کو, تمام ٹیموں کو وہاں ان کو جو اسپورٹ کٹس دی جاتی ہیں وہ دیں گے, لیکن وہ آج تک مجھے نہیں ملی. ہاں انہوں نے یہ اپنا ایک پرومس پورا کیا کہ 1 سے 2 ٹورنامنٹ ہمیں کروائے, کیونکہ ہم جب بھی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ کہا جاتا ہے ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. تو آلریڈی اس دفعہ کا جو بجٹ تھا بہترین آپ لوگوں نے ریلیزز دی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں سے ان کو کہیں کہ بھئی جو سہولیات ہیں سب کے لیے ان میں سے منارٹیز کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں, کیونکہ وہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں, میں پچھلے 5 ماہ سے پوچھ رہا ہوں, ابھی اس فنڈز کو ریلیز ہونے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس فنڈز اویلیبل نہیں ہیں. سو کائنڈلی اس پہ ہی بتا دیں. شوکت یوسف زئی صاحب. جناب اسپیکر, جو ہمارے ممبران اسمبلی ہیں, دیکھیے کویسچن آور کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شارٹ کٹ میں آپ سوال پوچھیں اور آپ کو جواب ملے. تو صوبیہ نے جو کویسچن پوچھا ہے وہ یہ پوچھا ہے کہ 2013 سے لے کر اب تک کتنی بھرتیاں ہوئی ہیں. بھرتیوں کا پوچھا ہے کہ 2013 سے اب تک. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس 234 ٹوٹل ملازمین ہیں, اور آپ نے کویسچن پوچھا ہے کہ 2013 سے آنورڈ کتنے بھرتیاں ہوئے, تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ 96 بھرتیاں ہوئی ہیں. تو اب ان کو اعتراض ہوا ہے کہ انہوں نے 96 کا کیوں دیا ہے. یا تو آپ کویسچن کرتے کہ مجھے پورا ڈیٹیل دیں کہ کتنی ملازمتیں ہیں. آپ کا کویسچن بڑا کلیئر ہے, آپ نے 2013 سے ڈیٹیل مانگی ہے, تو ڈپارٹمنٹ نے 2013 سے آپ کو ڈیٹیل دی ہے. تو میرے خیال سے یہ تھوڑا سا اس پہ جب آپ کویسچن جمع کرتے ہیں تو اس وقت سارے ذہن میں لا کے تمام کویسچن ڈال دیا کریں تاکہ آپ کو پورا جواب ملے. سردار صاحب نے جو بات کی ہے بالکل مائنارٹی ہمارے ان کو ملنا چاہیے. اگر فنڈ ہے میں پوچھ لوں گا, مجھے نہیں پتہ ہے کیونکہ ابھی انہوں نے ایک کویسچن پوچھا ہے, اور تو انشاءاللہ میں ان کی ہیلپ کر لوں گا اگر جو بھی ان کا وہ ہو. لیکن یہ جو جہاں تک اس کویسچن کا تعلق ہے تو جواب بڑا کلیئر ہے سر, اس میں کوئی ابہام ہے نہیں. جی صوبیہ شاہد صاحب. جناب اسپیکر صاحب, میرے خیال سے منسٹر صاحب نے پڑھا نہیں ہے. بھرتی شدہ افراد کے نام, تعداد, گریڈ کی تفصیل ضلعی وائز فراہم کی جائے تفصیل سے. تو جناب اسپیکر صاحب, اس میں نہ کسی کا گریڈ لکھا ہوا ہے, صرف اس کی جو پوسٹیں ہیں کہ فلاں چوکیدار ہے, مالی ہے, الیکٹریشین ہے, سویپر ہے, اور ساتھ میں لکھا گیا ہے کلرک ہے. اگر یہ سب این ٹی ایس سے 5-6 ہو سکتے ہیں تو باقی کیوں این ٹی ایس سے نہیں ہوئے جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب, دوسری بات یہ ہے کہ ڈیٹیل سے تفصیل سے اس کا جواب اس لیے نہیں دیا گیا کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے بے ضابطگی ہوئی ہے, اور سارے پشاور کے ایم پی ایس بھی سب سے پوچھے 96 بھرتیاں ہوئی ہیں, تو کس سے پوچھ کے ہوئی ہیں, کسی کو اس میں کس کو جو ہے فائدہ پہنچائے. اگر اس کویسچن کو آپ کمیٹی میں بھیج دیں تو اس کی ڈیٹیل جو پشاور کے ایم پی ایز ہے سب مل کے اس کے لے لیں گے کہ کس کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے, کس کے ذریعے ہوتا ہے. کویسچن اور ختم ہو گیا, میں ایسے ہی آپ کو ٹائم دے رہا ہوں. آخری کویسچن رہ گیا, میں لیپس کر دوں گا. یہ ڈیٹیل اگر پڑھ لینا تو ان کو جواب مل جائے گا. کچھ ہوتا ہے سن کوٹا, کچھ کوٹا ہوتا ہے اس پہ چلے جاتے ہیں, جو کلاس 4 کی میں بات کر رہا ہوں. باقی تو دیکھیں این ٹی ایس لکھا ہوا ہے کہ فلاں این ٹی ایس فلاں این ٹی ایس. جو کلاس 4 آتی ہے آپ نیچے دیکھیں کہ کچھ لوگ گئے تھے کورٹ کے اندر, اور ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق باقی لوگوں کو بھرتی کیا گیا. یہ آپ دیکھ لیں, پڑھے کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ ان لائٹ آف پشاور ہائی کورٹ آرڈر. تو پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق یہ لوگ بھرتی ہوئے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ کوٹا کے اندر آئے ہیں, کچھ این ٹی ایس کے اوپر آئے ہیں. تو یہ ڈیٹیل تو سب کی موجود ہے, تو وہ کس کی ڈیٹیل نہیں, کوئی نام بتا دیں اسپیسیفک کہ اس فلاں بندے کا چوکیدار لیا گیا, اس کا ڈیٹیل نہیں ہے تو میں اس کا ڈیٹیل مانگ لوں. باقی تو یہاں سارے موجود ہیں جہاں اسپیکر. کویسچن نمبر 13181 ثناءاللہ صاحب.
شکریہ جناب اسپیکر صاحب. Question is taken as read. اس میں supplementary آپ کریں گے. Supplementary ثناء اللہ صاحب supplementary کریں. جناب اسپیکر صاحب ډېر مهرباني دا یو کوېسچن و تیر شوي بجټ کې هم ما دا یو سوال کړی چې کله تیر شوي کال کې ای ډي پي راله هغه وخت کې 1999 میلیون روپۍ د ملاکنډ ډویژن دپاره کېښودل شوي وي. دا ځل هم تقریبا په صوبه کې 10 ارب روپۍ کېښودل شوي دي، خو د دیر بالا او د دیر پایین دپاره په دې کې 1 روپۍ هم نه راکېښودل شوي. سیاحتي سپاټس چې دي، ښایسته قدرتي حسن چې دی نو هغه په دیر کې دی. مونږ او سوات په یو غر باندې لین کېږو، مونږ په یو ګاون کې اوسېږو. تاسو که دا جواب سرجي تاسو خپله باندې وګورئ، دوی دا لیکلي دي تیر شوي ځل هم دا جواب و چې آینده فیزیبیلیټي باندې کار روان دی او موږ په آینده ای ډي پي کې دا شامل کړو. اوس دا ځل هم دوباره هم دا خبره ده چې دا کومه سوال ما کړی دی 15 سیاحتي سپاټ چې هغه د ما د حل کېږي پی کې 11 دي. شکلی ټاپ دی، کارو ټاپ دا ذکر شوی دی، جیلال ټاپ دی، قادر کنډو دی، سکایلین دی. جناب اسپیکر صاحب یو چوټي چې دا 9600 فیټ بلندي ده او یو تاریخي حیثیت هم لري چې په دوسری جنگ عظیم کې په هغې باندې یو راډار سیستم لګېدلی و. خو جناب اسپیکر صاحب زما دا درخواست دی چې په دې کې دا ځل هم دا حالت وشو، موږ ته یوه پیسه میلاو نه شوه. تیر شوي کال کې واده وشوه، بیا مو جواب دا راکړی چې موږ په آینده کې کوو. نو زه یم چې ولې دا دیر بالا او دیر پایین زمونږ حلقې خپلې خبرې داسې نه کوم. زما دا وروڼه ناست دي، لړم ټاپ چې کوم دی چې څومره ښایسته په یو د موټر وی نه په 40-45 منټ په ډرایو باندې موجود دی او هغې. نو زما دا درخواست دی چې دا وجه ما دا لیکلي دي چې تاسو موږ ته وجه وښایئ. هغې جواب کې هېڅ نه دي راغلي. پي سي ما ته یو ډایرکټ هم جناب اسپیکر صاحب میلاو شوي وه، سی ایم صاحب ډایرکټ هم راکړي وه، پي سي ونې مې هم جوړې کړي وې، هغه ټول هم د سیکرټري صاحب په آفس کې هم جمع شوي. اوسه پورې موږ ته هغه خپل حق نه میلاویږي. زما دا درخواست دی چې موږ ته هغه وجه که دوی په دې ایوان کې وښیي نو ډېره به ښایي، خو که دا نه وي نو بیا دې مهرباني وکړي او منیسټر صاحب ته زه ریکویسټ کوم چې هغه کمیټۍ کنیفر کړي چې هلته موږ ته خپل کمی معلوم شي، موږ هغه پوره کړو او موږ دپاره هغه سپلیمنٹری بادشاہ صالح صاحب کا مائک آن کریں. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سپیکر سے مهرباني. جناب سپیکر سے دا کم تفصیل چې ورکړی شوی دی نو دیر باره کې خدا خبره شوې ده چې یاره دا به په آینده کال کې موږ شاملوو. خو زه هم د منیسټر صاحب نه دا سوال کوم چې دا په 2017-18-19 کې کومراټ پاتراک ټو کومراټ روډ، کومراټ ټو ګاز بانډر روډ او کالام ټو کومراټ روډ په دې کې شامل وو. زه دا سوال کوم چې آیا دې لپاره څومره پیسې مختص شوي دي، دغه کم چې پکې شامل وو، او آیا دا بیرته ایستې شوي دي که دغه هم ختم کړی شو، دا هم د آینده کال ته یې واړول. ولې چې د سوات د هر روډ نوم په دې کې شته، د شانګلې پکې شته، د هزارې شته، ابتاباد شته، صرف اپر دیر پکې نشته. بادشاہ صالح صاحب دا سوال د سپورټ چې تاسو روډونه پکې شروع کړل. سر جي دا ټوریزم دی، دا روډونه شامل وو. دا ولې دا موږ ته دا تفصیل راکړي چې دا پیسې وله شته که نشته که دا یې ویستل. جناب اسپیکر شوکت الفضل صاحب، پہلی بات تو یہ جناب اسپیکر کہ یہ ٹورزم کا کویسچن ہے، لیکن یہ پوچھا گیا ہے اسپورٹس اور کلچر سے، لیکن بہرحال ریٹن جواب آ چکا ہے. دیکھیں دیر، سوات، ہزارہ یہ تمام وہ علاقے ہیں سوات جہاں پہ ٹورزم کی پاسبلٹی تھی. جناب اسپیکر اس سال جو دیر اپر ہے اس کی جہاں جو ٹورزم اسپاٹ تھے، بادشاہ صالح صاحب نے جو کویسچن کیا وہ تو ذرا مشکل ہے میرے لیے جواب دینا کیونکہ میرے پاس اس کی ڈیٹیل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی کالام روڈ کے لیے کتنے پیسے رکھے گئے ہیں، پاتراک کے لیے کتنے پیسے رکھے گئے ہیں. وہ تو ایسے کویسچن ہونا چاہیے جو اویلیبل ہو میرے پاس اس کی ڈیٹیل. باقی انہوں نے جو بات کی جناب اسپیکر، ہمارے تو یہ اس گورنمنٹ کی سب سے بڑی پریارٹی ہے کہ جہاں جہاں ٹورزم کے اسپاٹس ہمیں مل سکتے ہیں ہم اس کو ڈیولپ کریں گے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ لوکلی معیشت بہتر ہو سکتی ہے، لوکلی لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے. تو اس میں یہ نہیں دیکھا جا رہا
کہ جی یہ سوات ہے، یہ شانگلہ ہے، یہ بنیر ہے یا کوئی اور ہے، کیونکہ اس سال اپر دیر کے بہت سارے اسپاٹس کی نشاندہی ہو چکی ہے اور ان کی فیزیبلٹی اسٹڈی بھی تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، اور اب جو ہے نا انٹرنیشنل لیول کی جو کنسلٹنسی ہے اس کو ہائر کیا جا رہا ہے جناب اسپیکر، اور یہ باقاعدہ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ نیکسٹ ایئر سے یہ تمام جتنے اسپاٹس ہیں یہ شامل کر دیے جائیں گے اس میں. تو میرے خیال سے اس کو پھر کمیٹی میں بھیجنے کا تو فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ نشاندہی اس سال ہوئی ہے اور اس کے بعد فیزیبلٹی اسٹڈی ہوئی ہے، اس کے بعد انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کو ہائر کیا جا رہا ہے اور ایک جامع منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ وہاں کس طرح ٹورزم کو پروموٹ کریں. میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ دیر، چترال، یہ سارے علاقے یہ ہمارے صوبے کے علاقے ہیں. اگر ہزارہ کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں اور شانگلہ اور سوات کو کر سکتے ہیں تو دیر کوئی ہمارے سے الگ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اگر دیر سے اس کی اسٹڈی شروع ہوئی ہے تو ابھی جو شانگلے کے روڈز آئے ہیں انہوں نے بتایا ابھی وہ نہ وہ مکمل ہے، نہ ابھی تو کام ابھی شروع ہو رہا ہے. تو اسی طرح انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے ان کا کام شروع ہو جائے گا. جناب اسپیکر جی ثناء اللہ صاحب، میرے خیال سے ان کا کافی تفصیل جناب اسپیکر صاحب، دا شوکت یوسفزئی صاحب نه صرف دا چې دا کومه روډونه تاسو شامل کړي دي، دا کومه کنسلټنسي د دې فیزیبلیټي جوړه کړې ده، تاسو مونږ ته دا ووایئ چې تاسو په کومه کنسلټنسي باندې دا چې دا انټرنیشنل زمونږ دپاره به انټرنیشنل راولئ او تاسو به خپل پکې بر نقاب شامل، ما دغه کنسلټنسي نوم وښیئ او د هغې ډیټیل راته وښیئ. جی شوکت یوسفزئی صاحب. جناب اسپیکر، کنسلٹنسی کی انہوں نے بات کی. شانگلہ میں 2-3 روڈز عاطف خان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دور سے اور باقاعدہ اس کی فیزیبلٹی بنی. ان کا میں نے دیا تھا کہ جی کافر بانڈا روڈ ہے وہ 5 کلومیٹر ہے. جب وہ کنسلٹنٹ وہاں گئے انہوں نے جب دیکھا تو وہ 16 کلومیٹر نکلا، پھر ان کے بعد اس کو شامل کیا گیا. اسی طرح بروش بانڈا تھا، میں نے کہا جی 8 کلومیٹر ہے، جب انہوں نے دیکھا تو 4.5 کلومیٹر تھا. تو ذرا ہماری نشاندہی تو اپنی جگہ، لیکن کیا ہماری نشاندہی کے اوپر یہاں بیٹھ کے وہ کہے کہ جی اس کے لیے اتنے روپے مختص، اس کی طریقہ کار ہوتا ہے. میں نے تو کہا فیزیبلٹی ہو چکی ہے، اب اس کے بعد ظاہر ہے اس کے لیے کنسلٹنسی ہائر ہو رہی ہے. اور ہمارے جتنے بھی روڈز جناب اسپیکر ہوئے ہیں، عاطف خان صاحب رہ چکے ہیں اس کے منسٹر، بغیر کنسلٹنسی کے ہو نہیں سکتا ہے. ایک منٹ جی، اس پہ آپ کو جواب مل چکا ہے. اگر آپ اس کے ایک منٹ میں پٹ کرتا ہوں اس کو میں پٹ کرتا ہوں. Is it the desire of the House that question number 13181 moved by the Honourable Member may be referred to the concerned committee? Those who are in favour of it may say yes. Those who are against it may say no. No. Defeated. Question item number 3, leave applications. جناب میاں شرافت علی خان MPA آج کے لیے 13 ستمبر. جناب محمود خان بٹنی صاحب 13 ستمبر. جناب خوشدل خان صاحب 13 ستمبر. جناب کلندر لودھی صاحب 13-14 ستمبر. جناب سردار اورنگزیب نلوٹا صاحب 13 ستمبر. جناب فیصل امین خان MPA 13 ستمبر. مسمات انیتا محسود صاحبہ 13 ستمبر. جناب محمد نعیم خان صاحب 13 ستمبر. سردار محمد یوسف زمان صاحب 13 ستمبر. انور حیات خان صاحب 13 ستمبر. انور حیات خان صاحب 13 ستمبر تھا اختتام اجلاس. مسمات سومی فلک ناز صاحبہ 13 ستمبر. مسمات رابعہ بصری صاحبہ 13 ستمبر. جناب ارشد ایوب صاحب 13 ستمبر. جناب محمد ظاہر شاہ صاحب 13 ستمبر. جناب روی کمار صاحب 13 ستمبر. مولانا اسام الدین صاحب 13 ستمبر. منظور ہے آپ کو؟ The leave is granted. ایجنڈا ختم ہو جائے میں آپ کو موقع دیتا ہوں جی. اناؤنسمنٹ آئٹم نمبر 4. محترم ممبران اسمبلی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کے ریجنل ٹیکس آفس پشاور نے انکم ٹیکس کے سالانہ گوشوارے برائے سال 2020-21 کے لیے
اپنے اہلکاروں کو اسمبلی سیکریٹریٹ میں عارضی طور پر تعینات کیے ہیں، جو کہ ممبران اسمبلی کو اس سلسلے میں سہولت دیں گے تاکہ مقررہ وقت پر انکم ٹیکس کے گوشوارے مکمل کرنے داخل کیے جا سکیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں جن ممبران اسمبلی کو متعلقہ سہولت درکار ہوں وہ 30 ستمبر 2021 سے پہلے سیکریٹریٹ صوبائی اسمبلی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بلاول صاحب آپ بچوں کی ایسی حرکتیں نہ کریں۔ آپ میری سن لیں، میری بات سنیں۔ آپ میرے پاس میرے آفس آئے تھے، میں نے آپ کو کہا تھا ایجنڈا ختم ہونے کے بعد موقع دوں گا۔ اگر آپ چیئر کو آپ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں تو آپ چیئر کو کبھی بھی بلیک میل نہیں کر سکتے۔ میں کسی سے بلیک میل ہونے والا نہیں ہوں۔ بلاول صاحب آپ بچوں جیسی حرکتیں نہ کریں۔ آئٹم نمبر 6 نعیمہ کشور MPA and Humaira Khatun MPA to please move their joint adjournment motion number 341. Humaira Khatun and Naeema Kishwar Sahiba. شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ اسمبلی کی معمول کی کارروائی روک کر اس اہم مسئلے پر بحث کرنے کی اجازت دی جائے، وہ یہ کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین EVM پر بحث کی جائے، کیونکہ آج کل ملک میں اس پر بحث اور بات ہو رہی ہے اور حکومت اس کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس تحریک التوا کو منظور کریں۔ میرے خیال میں اس پر ڈیٹیل ڈسکشن ہونی چاہیے۔ Is it the desire of the House that the adjournment motion moved by the members may be adopted for detailed discussion in the House under Rule 73 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa Procedure and Conduct of Business Rule 1988. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it. Item number 7. Ms. Nigat Yasmin Orakzai MPA to please move her call attention notice number 2097. میری قرار Nigat Orakzai Sahiba. میرا توجہ دلاؤ، نوٹس سن لو پلیز۔ Nigat Orakzai یار Sahiba. میرا ایجنڈا ہے، یار میرا ایجنڈا، خدا کے لیے ذرا سا چپ ہو جاؤ۔ Nigat Orakzai Sahiba. آپ پڑھیں گی، آپ پڑھیں گی۔ Nigat Orakzai Sahiba پڑھیں، آپ پڑھیں۔ جناب اسپیکر صاحب، میں وزیر محکمہ بین صوبائی رابطہ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ نیپرا قانون کے مطابق بجلی کا بل 30 اور 31 دنوں کا بھیجنا ہوتا ہے، لیکن بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے نیپرا قانون کے برعکس ہمارے ملک کے تمام عوام اور خصوصاً ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کو نہایت بے دردی سے لوٹنا شروع کیا ہے، اور مہینے کا بل 37 اور 38 دنوں کا بھیجنا شروع کیا، جو کہ غریب عوام کے ساتھ کھلا مذاق ہے۔ اور اس بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے عوام کی جیبوں پر ناجائز ڈاکہ نکلا، جو کہ باعث تشویش ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، اس میں 5 کیٹیگریز کی بات کرتی ہوں کہ ایک بندہ جو 24,000 کا بل دیتا ہے اور اس پہ 25,000 روپے کا جب بل آتا ہے تو اس پہ 8% جو ہے تو وہ اس پہ یعنی اس پہ سرتاج یہ جرمانہ لگ جاتا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ہر بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے، ایک گھر جو چاہتا ہے، گھرانہ چاہتا ہے کہ میرا 25,000 روپے سے زیادہ بل نہ آئے تاکہ مجھ پہ 8% جو ہے تو وہ نہ آئے، لیکن 37 بل کا 37 Concerned Minister to respond کریں۔ Concerned Minister to respond. کامران منگل صاحب، کامران نہیں منگل۔ جناب اسپیکر صاحب، ایک منٹ۔ 37 جناب اسپیکر صاحب، اس میں جو ہے تو جب 37 دنوں کا بل جو آتا ہے تو اس میں یہ 25,000 سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور جو 1 سر یونٹ میڈم نے آپ جواب دے رہے جی۔ سر میڈم نے جو کامران منگل صاحب، جو کال اٹینشن نوٹس پیش کی ہے وہ انٹر پروونشل کوارڈینیشن کمیٹی نے فیڈرل منسٹری کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے۔ میں اس کی کاپی میڈم کو حوالے کر دیتا ہوں۔ ہم نے آلریڈی ان کے جو کنسرنز ہیں وہ ادھر کمیونیکیٹ کر دیے ہیں۔ آپ اس کے ساتھ میڈم کے ساتھ بیٹھ جائیں، جو کاپی ہے میڈم کو فراہم کریں۔ جی ٹھیک ہے سر۔
جناب ایک منٹ جی، ایک منٹ. بہادر خان صاحب آپ سن لیں ذرا، آپ سن لیں، سن تو لیں، سن لیں، بات سن لینا، بات سنیں. Mr. Anatollah Khan MPA to please move his call attention notice number 2099. Anatollah Khan MPA موو کریں. آپ کریں، اگلا ٹیم ورک کریں یار. آپ موو کریں جناب، موو کریں. میں وزیر برائے محکمہ صحت کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف موصول کرانا چاہتا ہوں. یہ کہ اوپن ہارٹ سرجری کے دوران 2 اہم انجیکشن، انتہائی اہم انجیکشن دیے جاتے ہیں. ایک انجیکشن پلیز ہاؤس کو آرڈر ان کو موقع دے دے، ان کو موقع دے دے پلیز. ہاؤس اینڈ آرڈر، ہاؤس اینڈ آرڈر. ان کو ہے پلیز ان کو موقع دے دے. اگر یہ بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں چیئر کو تو میں کسی سے بلیک میل نہیں ہونے والا. مجھے کوئی بھی بلیک میل نہیں کر سکتا. جو جتنا بھی زور چلا رہے بلیک میل ہونے والا میں نہیں ہوں. ٹیم ورک کریں یار. عنایت اللہ خان صاحب، عنایت اللہ خان صاحب یار آپ میں نیٹ پہ چلا جاؤں گا. آپ پڑھیں. عنایت اللہ خان صاحب آپ پڑھیں. اسپیکر صاحب یہ ہاؤس آرڈر میں نہیں ہے، آپ پڑھیں جی. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں اس کو پیش کروں بھی. آئٹم نمبر اسپیکر صاحب اس کا کوئی فائدہ عنایت نہیں اللہ ہے. خان صاحب آپ پڑھیں. اسپیکر صاحب آئٹم نمبر 8 آنریبل منسٹر فار لیبر شوکت یوسف زئی. شوکت یوسف زئی صاحب. Honorable Minister for Labor to please introduce before the House the Khyber Pakhtunkhwa Factories Amendment Bill 2021. Mr. Speaker, I introduce the Khyber Pakhtunkhwa Factories Amendment Bill 2021 in the House. It stands introduced. میڈم ایک منٹ میری بات سنیں ذرا. پڑھیں ان کو چپ کریں. میری بات سنیں آپ. میری بات سن لیں آپ. ان کو کہیں میری بات ذرا سنیں. ایک منٹ میری بات سنیں. دیکھیں آپس میں پہلے تو آپس میں ان کا اتفاق نہیں ہے. میری بات سن لیں پہلے. میری بات سنیں. ایک منٹ سن لیں. بات سن لیں. بلاول صاحب میرے خیال سے میڈم نگت اور اکزئی بھی تھیں اور میرے آفس میں آپ آئے. آپ کو میں نے کہا تھا کہ لاسٹ آئٹم جو ہے اس سے پہلے میں ایک منٹ میں نے کہا تھا میں آپ کو موقع دوں گا. نہیں ایک منٹ اگر میں نے پہلے بول دیا میں بلیک میل ہونے والا نہیں. چلاتے رہیں. آئٹم نمبر 9 Minister for Law on behalf of the Honorable Chief Minister to please introduce before the House the Khyber Pakhtunkhwa Regularization of Services of Employees of Erstwhile Federally Administrated Tribal Areas Bill 2021. Mr. Speaker, on behalf of the Honorable Chief Minister, I introduce the Khyber Pakhtunkhwa Regularization of Services of Employees of Erstwhile Federally Administered Tribal Area Bill 2021 in the House. It stands introduced. Item number 10. Advisor to Honorable Chief Minister to please introduce before the House the West Pakistan Motor Vehicle Taxation Amendment Bill 2021. Okay. 2021 in the House. ایک منٹ جی. جو اپنی بات پہ نہیں ٹکتا میں ان میں سے نہیں ہوں. بلاول صاحب میرے آفس پہ آئے تھے. میں نے ان کو کہا تھا آئٹم نمبر
15 جو لاسٹ ہے اس سے پہلے میں ان کو موقع دوں گا, لیکن یہ آپس میں ان کا اتفاق نہیں ہے. میں کسی سے بلیک میل ہونے والا نہیں, یہ بچوں کی اسمبلی نہیں ہے. بلاول بچے جیسی حرکتیں مت کرو. اس کے لیے تصویر والا ثناء اللہ بلا دو, بلاول کے لیے ثناء اللہ بلا دو کہ وہ پکچر کھینچ لے. آئٹم نمبر 10 جی, اٹ اسٹینڈ انٹروڈیوس. میں نے ان کو کہا تھا کہ آئٹم نمبر 15 سے پہلے ان کو میں موقع دوں گا. یہ میں ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ بچوں جیسی حرکتیں بند کر دیں. یہ وہ پکچر والی چکر میں ہے کہ ان کی پکچر آ جائے اور ان کی میڈیا پہ چلے. آئٹم نمبر 11 and 12, Mr. Kamran Banga, Special Assistant to Honorable Chief Minister, to please move that Khyber Pakhtunkhwa University's Second Amendment Bill 2021 may be taken into consideration at once. Kamran Banga Thank you, Sahab. Mr. Speaker. I, on behalf of Chief Minister, request to move that the Khyber Pakhtunkhwa University's Second Amendment Bill 2021 may be taken into consideration at once. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa University's Second Amendment Bill 2021 may be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say as have it. Consideration stage. Since no amendment has been moved by any honorable member in class 1 to 2 of the bill, therefore the question before the House is that class 1 to 2 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, class 1 to 2 stand part of the bill. Preamble and long title also stand part of the bill. Passage stage. Mr. Kamran Banga, Special Assistant to the Honorable Chief Minister, to please move that the Khyber Pakhtunkhwa University's Second Amendment Bill 2021 may be passed. Thank you, Mr. Speaker. I, on behalf of Chief Minister, request to move that the Khyber Pakhtunkhwa University's Second Amendment Bill 2021 may be passed. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa University's Second Amendment Bill 2021 may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may no. As have it, the bill is passed. Item number 13, consideration stage of the bill. The Minister for Parliamentary Affairs to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Local Government Third Amendment Bill 2021 may be taken into consideration at once. Kamran Banga Sahab. Sir, I, on behalf of Chief Minister, request to move that the Khyber Pakhtunkhwa Local Government Third Amendment Bill 2021 may be taken into consideration at once. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Local Government Third Amendment Bill 2021 may be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it. Clause 1 of the bill. Since no amendment has been proposed by any honorable member in Clause 1 of the bill, therefore the question before the House is that Clause 1 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, the Clause 1 stand part of the bill. Amendment in Clause 2 of the bill. Ms. Nigat Yasmin Orakzai, MPA, to please move her amendment in Clause 2 of the bill. Nigat Yasmin Orakzai. Nigat Yasmin Orakzai. تاسو لکه نه چې زدا Nigat Yasmin تاسو Orakzai. لکه نه کنه نو لکه خو نه کنه چې زور سره خبرو کم کنه Nigat Yasmin Orakzai. جناب اسپیکر صاحب سب سے پہلے تو یہ کانسٹیٹیوشن میڈم آپ اپنی امینڈمنٹ پیش کریں. سب سے پہلے تو اپنی یہ امینڈمنٹ پیش کریں. میں بات کرنا چاہ رہی ہوں جناب اسپیکر یہ ان کانسٹیٹیوشن ہے یہ کوئی ان کانسٹیٹیوشن نہیں ہے میڈم. آپ کا امینڈمنٹ آ گیا, میں نے آپ کو فلور دے دیا. آپ کی امینڈمنٹ ہے, بات کریں اس پہ. میں امینڈمنٹ پہ ہی بات کرنا چاہ رہی ہوں. جو امینڈمنٹ جمع ہوئی ہیں میں اس کو موقع دے رہا ہوں. To move in class 2 the world in rules may be deleted. جب آپ سوئے ہوئے ہیں ٹائم پہ اپنی امینڈمنٹ جمع نہیں کرتے تو کیسی بات ہے. جی نہیں کہتے عورت صاحبہ. جی میڈم بات کریں. آپ بات کریں.
मैडम आप बात करें, मैडम बात करें आप, मैडम आप बात करें। मैं मोशन पेश करता हूँ, मैं मोशन पेश करूँ, मैं मोशन पेश करूँ। The motion before the House is that the amendment moved by the honourable member may be adopted. Those who are in favour of it may say yes. Those who are against it may say no. No. No, the amendment is dropped. No, the question is before the House is that the original class 2 may stand part of the bill. Those who are in favour of it may say yes. As have it, the original class 2 stand part of the bill. First amendment in class 3 of the bill. Miss Nigat Yasmin Aurakzai MPA to please. Miss Nigat Yasmin Aurakzai to please move. Amendment in class 3 of the bill. Miss Nigat Yasmin Aurakzai. Miss Nigat Yasmin Aurakzai MPA to please an amendment in class 3 of the bill. The motion before the House is that the amendment moved by the honourable members may be adopted. Those who are in favour of it may say yes. Those who are in favour of it may say no. No, the amendment is dropped. As have it, amendment is stand part of the second amendment in class 3 of the bill. Miss Nigat Yasmin Aurakzai to please move her second amendment in class 3 of the bill. Nigat Yasmin Aurakzai, please amendment in the bill. The motion before the House is that the amendment moved by the honourable member may be adopted. Those who are in favour of it may say yes. Those who are against it may say no. No, the amendment is dropped. Third amendment in class 3 of the bill. Miss Naima Keshwar MPA to please move her amendment in class 3 of the bill. Naima Keshwar Saga. स्पीकर साहब, मैं सिर्फ एक बात आपके नॉलेज में लाना चाह रही हूँ। आप अपने स्टाफ से पूछ ले, हमारे जितने मेंबरान खड़े हैं, आप जो कानून साजी कर रहे हैं, इलीगल कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुन ले। आप अपनी अमेंडमेंट पेश करें मैडम। आप अगर ब्लैकमेल करना चाह रही हैं तो आप असेंबली को ब्लैकमेल नहीं कर सकती, आप हैरेस नहीं कर सकती। मैं पुट करता हूँ द मोशन, आप पुट करें, आप अमेंडमेंट पेश करें, आप अपनी अमेंडमेंट पेश करें। मैडम नईमा किशोर, आप अमेंडमेंट पेश करें। आप देखिए, बिल का एक तरीका होता है, पहले रीडिंग, दूसरे तीसरे पे हर मेंबर को बात करने का हक होता है। आप किसी को बात करने नहीं दे रहे। The motion before the House is that the amendment moved by the honourable member may be adopted. Those who are in favour of it may say yes. Those who are against it may say no. No, the amendment is dropped. Now the question before the House is that the original class 3 may stand part of the bill. Those who are in favour of it may say yes. Those who are against it may no. As have it, the original class 3 stand part of the bill. Amendment in class 4 of the bill. Ms. Nigat Yasmin Aurakzai MPA to please move her. Nigat Yasmin Aurakzai. The motion before the House is that the amendment moved by the honourable member may be adopted. Those who are in favour of it may say yes. Those who are against it may say no. No, the amendment is dropped. Now the question before the House is that the original class 4 stand part of the bill. Those who are in favour of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, original class 4 stand part of the bill. Preamble and long title also stand part of the bill. Item number 14, passage stage. The Minister for Parliamentary Affairs to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Local Government Third Amendment Bill 2021 may be passed. Sir, on behalf of Chief Minister, request to move that the Khyber Pakhtunkhwa Local Government Third Amendment Bill 2021 may be passed. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Local Government Third Amendment Bill 2021 may be passed. Those who are in favour of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, the bill is passed. Item number 15. Item number 15. Discussion will continue. Item number 15. Ehtisham Javed Saab.
बसीरत खान MPA, गवर्नमेंट से कौन रिस्पॉन्ड करेगा? गवर्नमेंट से इस पे कौन रिस्पॉन्ड करेगा? आइटम नंबर 15 पे, आइटम नंबर 15, शौकत यूसुफजई साहब जी। आइटम नंबर शौकत साहब। उस दिन इस पे काफ़ी बहस हुई थी जी, और हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं उन्होंने अपने अपने ख्यालात का इज़हार भी किया था, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी था इसलिए कि लाइन ऑर्डर की जो सिचुएशन होती है वो हम सब के लिए कंसर्न की बात होती है। इस सूबे के अंदर कि काफ़ी अरसे से सूरत-ए-हाल ख़राब भी रही है। इल्लीगल बिल पास करवा लिया जनाब स्पीकर, आपकी कुर्सी इल्लीगल है। जनाब स्पीकर, ये रवैयों की बात होती है। अगर हमारे माइंड सेट, मैं रूल 266 के अंदर मैडम निगत औरंगज़ई को वार्न करता हूँ। जी जी, शौकत यूसुफजई साहब आपका नहीं, मैं एडजन कर दूंगा, मैं एडजन कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं एडजन कर दूंगा। जनाब स्पीकर देखें, मैंने जो मेरे दोस्तों ने लाइन ऑर्डर के ऊपर काफ़ी बहस भी की और कुछ अदाद शुमार भी दिए इस ईवान के अंदर। तो जनाब स्पीकर देखिए, हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि वो लाइन ऑर्डर को बरकरार रखे और अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे, और इसी के लिए हमारी हुकूमत आने से पहले अगर आप फिगर्स उठा के देख लें, इस सूबे के अंदर जो दहशत गर्दी रही वो हालात अगर आप देख लें, यहाँ से जो इन्वेस्टर्स भाग कर चले जाते थे अटक से पार, वो सूरत हाल भी आपके सामने। जनाब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये उनका कोई कसूर था या वो चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती में कहूँगा कि रीजन में हालात ऐसे बने कि उसकी वजह से लाइन ऑर्डर की सूरत हाल इतनी ख़राब हुई कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। हमारे MPs पे हमले होते थे, मिनिस्टर्स के ऊपर हमले होते थे। जनाब स्पीकर, अगवा बर तावान में इस तरह के वाक़यात, लोग बहुत खौफज़दा थे, इन्वेस्टमेंट रुक गई थी। वो सिचुएशन को हम सामने रखें जनाब स्पीकर, तो अगर हम ये कहें कि जी क्राइम ज़ीरो हो गया है तो ये ज़्यादती होगी। इसलिए कि क्राइम अमेरिका में भी हो रहे हैं जो उनके साथ तमाम तर वसाइल हैं, लेकिन ये कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट रिस्पांस दे रही नहीं दे रही, वो तमाम आदात शुमार मेरे साथ भी हैं जनाब स्पीकर, कि जो वाक़यात हुए हैं उसमें सिर्फ ये नहीं कि दहशत गर्दी हुई है, या ये वाक़यात ऐसे भी नहीं है कि जी राजनी के वाक़यात में किसी को मारा गया है या अगवा बराए तावान के दौरान मारा गया है। ये जो ज़्यादातर वाक़यात हुए हैं जो इन्होंने कहा कि 54 है, 54 नहीं तकरीबन कोई 36-37 के करीब है, उसमें ज़्यादातर जनाब इस पर ये पुख्तून माशरा है, यहाँ पे ज़ाती दुश्मनियाँ रही हैं। तो जितने वाक़यात हुए हैं उसमें मेजॉरिटी जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो ज़ाती दुश्मनी के ऊपर हुए हैं, और ज़ाती दुश्मनी का आपको पता है कि उसको रोकना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि हम ऐसी सूरत हाल बनाएं सूबे के अंदर कि हमारा तासुर अच्छा जाए। इस सूबे से लोग खौफज़दा थे आते हुए। जनाब स्पीकर, हमारा टूरिज़म तबाह हो गया था। आज आप देखें अल्लाह के फजल से हमारे जो टूरिज़म स्पॉट्स हैं, जो हमारे टूरिज़म के इलाके हैं, चाहे वो गलियात हैं, चाहे वो मलकन डिवीज़न है, इतने लोग जब छुट्टी के दिन होते हैं जनाब स्पीकर रास्ता नहीं मिलता है जाने का। तो मैं समझता हूँ कि अगर लोगों का ये एतमाद बहाल हुआ है जनाब स्पीकर, तो इसलिए हुआ है कि यहाँ अमन अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। और जी आप बात करें। तो और बिल्कुल ये इनकी बात मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जनाब स्पीकर, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो सिक्योरिटी इदारे होते हैं हुकूमत के साथ काम करते हैं, ये चाहे वो फ़ौज है, चाहे वो पुलिस के इदारे हैं, इनकी कुर्बानियों को हम सलूट पेश करते हैं। इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, और ये इदारे जो है जनाब स्पीकर बनते ही इसलिए हैं कि वो अपने सूबों की, अपने मुल्क की हिफाजत करें, अपनी सरहदों की हिफाजत करें और अपने आवाम की हिफाजत करें। और मैं फ़ख्र करता हूँ कि हमारे इन इदारों ने अपनी जान पर खेल कर जनाब स्पीकर अमन कायम किया। और दूसरा ये जनाब स्पीकर कि इस वक्त चूँकि आपको पता है कि पेशावर की जो सेफ सिटी के हवाले से काफ़ी अरसे से इस पर काम हो रहा है, और अभी काफ़ी उस पर तेज़ भी हो गया। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी इलाके हैं, कैंट का एरिया से अलावा हटकर शहर के जो इलाके हैं जनाब स्पीकर, वहाँ हम कैमरे नस्ब करें, और उस पर काफ़ी हद तक काम हो चुका है।
ہم چاہتے ہیں کہ شہر کو سیف بنائیں، اور جب سیف سٹی پروجیکٹ یہاں کامیاب ہوتا ہے تو ہم اس کو ریپلیکیٹ کریں گے دوسرے جو ہمارے شہر ہیں، تاکہ جو انٹرنیشنل ایک طریقہ کار ہے جو امن و امان قائم کرنے کا، تو اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں جناب اسپیکر۔ پچھلے دنوں ہم نے پنجاب کا دورہ کیا اور وہاں پہ جناب اسپیکر ہمیں کافی، آپ بھی تھے اس پہ، جو طریقہ کار انٹرنیشنلی جو عالمی سطح پہ کے معیار کے جو طریقہ کار ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس صوبے کو وہی فیسلٹیز دیں، وہی ٹیکنیکل سپورٹ ملے، تاکہ یہاں کے امن و امان کی صورتحال بہتر ہو۔ تو جناب اسپیکر، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ آج امن و امان کی صورتحال پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، جناب اسپیکر ان سب کو پتہ ہے کہ اس صوبے میں کیسا دور گزر چکا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ دور واپس آئے، اور ہمارا پچھلا جو ٹینیور 5 سال تھے جناب اسپیکر، اس میں بھی کافی بہتری آئی، اور یہ جو دور ہے اس میں بھی کافی بہتری آ رہی ہے، کیونکہ ہم نے پولیس کو آزاد کیا ہے، کیونکہ ہم نے پولیس کو وہ تمام سہولیات دی ہیں جو پچھلی حکومتوں میں نہیں دی جا سکی۔ اللہ کے فضل سے آج پولیس ویل ایکوپڈ ہے، ویل ٹرینڈ ہے، اور جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ گورنمنٹ پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں جناب اسپیکر کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں کے حالات جو ہے مزید بہتر ہوں گے انشاءاللہ، اور آج پولیس کو بھی اعتماد آ رہا ہے کہ ان کے پیچھے عوام کھڑی ہے، اور حکومت ان کے ساتھ ہے، اور حکومت ان کی ضروریات کو دیکھ رہی ہے۔ جناب اسپیکر، میں اپنے اس پہ ختم کرتا ہوں، لیکن جناب سے ایک بات، جناب اسپیکر، یہ مجھے انتہائی دکھ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے کہ میرے 8 سال اس اسمبلی میں ایز اے ممبر ہوا، اور اس سے پہلے میں تقریباً کوئی 18 سال ایز اے جرنلسٹ اس اسمبلی کو میں کور کر چکا ہوں۔ مجھے ایسا ایٹیچیوڈ، ایسا رویہ کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ احتجاج ہوتا ہے، ممبران احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن جو اسپیکر کے ساتھ جو رویہ آج میں دیکھ رہا ہوں جناب اسپیکر، وہ انتہائی افسوسناک، اور میں کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اسپیکر کو کوشچن کرے۔ جمہوریت ہے، اگر آپ کے پاس اکثریت ہے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تاریخ لے آئے، اگر نہیں ہے تو یہ جمہوریت کا خاصہ نہیں ہے جناب اسپیکر کہ آپ اپنا جو بڑاس ہے، جو آپ کی ناکامی ہے، جو آپ کچھ نہیں کر سکتے، جو آپ نے اپنے دور میں کچھ نہیں کیا، اس کا بڑاس آج اس طرح نکالنا، یہ اللہ کے فضل سے جو ہمارے فاٹا کے جو مرچ ایریا ہیں، یہ اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے، اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے مسائل آج اس اسمبلی میں اٹھ رہا ہے۔ یہ اس حکومت کا کریڈٹ ہے جناب اسپیکر کہ فاٹا کی عوام کی آواز یہاں، لیکن کچھ لوگ جناب اسپیکر نہیں چاہتے کہ فاٹا کے عوام کے مسائل حل ہو۔ میں ایز اے منسٹر اس حکومت کا ایک حصہ ہونے کے ناطے میں جناب اسپیکر ان کو دعوت دیتا ہوں، یہ فاٹا کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ہم ان کو سننا چاہتے ہیں، لیکن کتنی دیر سے ہم لگے ہوئے ہیں کہ جب فاٹا کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے تاریخ التوا پیش کی پرسوں، میں نے کہا کہ آپ تاریخ التوا کو ایڈمٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ تاریخ التوا کے لیے کمیٹی بنانا چاہتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو قبائلی عوام ہے، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے مسائل حل ہو سکے۔ لیکن بدقسمتی جناب اسپیکر، صرف پولیٹیکل سکورنگ کے علاوہ نہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے۔ قبائلی عوام ایجنڈا مانگ رہی ہے، قبائلی عوام چاہتی ہے کہ ان کے مسائل حل ہوں۔ جناب اسپیکر، چیخیں مارنے سے، چلانے سے یا دھرنے دینے سے یہ قبائلی عوام کے لیے خیرخواہی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں۔ ہم سب قبائلی ہیں، ہم قبائلی عوام کے ساتھ ہیں۔ ہم جناب اسپیکر، اس حکومت نے شروع دن سے لے کر آج تک قبائلی عوام کے لیے اربوں روپے کے منصوبے دیے ہیں، اور وہاں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں۔ ان کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ قبائلیوں کے لیے کیوں کام ہو رہا ہے، بڑے بڑے منصوبے کیوں بنائے جا رہے ہیں، سڑکیں کیوں بنائی جا رہی ہیں، ہسپتالوں کو کیوں اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، یہ تکلیف ہو رہی ہے ان کو۔ میں آج بھی یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، ان میں سے کسی میں ہمت ہے تو قبائلی عوام کے لیے بات کریں، ہم ان کو موقع دینا چاہتے ہیں۔
اگر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسمبلی ہے، چوکیدار نہیں ہے، یہ اسمبلی ہے. یہ اس میں اس طرح کی حرکت جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے جناب اسپیکر. اگر آپ نے بات کرنی ہے آئیں بات کریں، قانون کے دائرے میں بات کریں، قانون کے دائرے میں بات کریں. ہم آپ کی ہر بات سننے کے لیے تیار ہیں. اس لیے کہ ہمارے پاس جواب ہے جناب اسپیکر. ہم قبائلی عوام کو رسپانسبل ہیں، ہم قبائلی عوام کو رسپانسبل ہیں. ہم ان کو جواب دینا چاہتے ہیں جناب اسپیکر. اس لیے ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ سارے منسٹر بیٹھے ہیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. لیکن آپ کے پاس ایجنڈا ہی نہیں ہے. آپ سوائے شور شرابے کے آپ خبریں بنانا چاہتے ہیں. آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں ہم قبائلی عوام کے لیے؟ قبائلی عوام جناب اسپیکر صاف پینے کا پانی مانگ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے اسکول بنے، تعلیمی ادارے بنے، سڑکیں بنے، اسپتال بنے. وہ بن رہے ہیں. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کیوں چیخ رہے ہیں؟ ان کو کیا تکلیف ہے؟ جناب اسپیکر جو لوگ پیسوں کے زور پر اسمبلی میں چلتے آتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی عوام کی خدمت نہیں کر سکتے. یہ پیسوں کے زور پہ آنے والے لوگ ہیں. جو لوگ پیسوں کے زور پہ آئے ہیں وہ عوام کی خدمت نہیں کر سکتے. میں آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جناب اسپیکر اگر ان میں ہمت ہے تو بات کریں قبائلی عوام کے لیے. اگر آپ بات نہیں کر سکتے، یہ اسمبلی ہے، یہاں دوسرے لوگوں کا وقت ضائع نہ کیا جائے. یہاں پہ قوم، یہ پیسہ لگتا ہے قوم کا، یہ تمہارے شور شرابے کے لیے پیسہ نہیں لگے گا. آپ نے شور کرنا ہے اسمبلی سے باہر جا کے شور کریں، اپنے پیسوں کے اوپر شور کریں. یہ عوام کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس اسمبلی کے اوپر. عوام کے پیسوں پر آپ شور کر رہے ہیں، آپ تخریب کاری کر رہے ہیں. آپ پازیٹیو بات کریں، آپ پازیٹیو بات کریں، آپ عوام کی بات کریں. یہ اس طرح کی یہ چور یہ انہوں نے یہ کس طرف اسمبلی میں پہنچے ہمیں نہیں پتا ہے کیا. یہ جس طریقے سے اسمبلی میں پہنچے جناب اسپیکر یہ عوام کی خدمت نہیں کر سکتے. انہوں نے جس طریقے سے اس اسمبلی کا ماحول خراب کیا ہے، استحقاق مشروع کیا ہے، ان پہ تو پابندی لگنی چاہیے. یہ قبائلی عوام کے نمائندے نہیں ہیں. تھینک یو. میں نے بلاول افریدی صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو موقع دوں گا، لیکن بلاول افریدی صاحب اپنے وعدے پہ پورے نہیں اترے اور تمام the session is adjourned till 2 p.m. afternoon tomorrow.